سیدنا عمر فاروق کی رائے پر اللہ کا قرآن اترا ہے. کوئی 2 سناتا ہے, کوئی 4 سناتا ہے, کوئی 10 سناتا ہے. میں نے مستقل اس پر مطالعہ کیا ہے, کتابیں سامنے رکھی ہیں کہ موافقات عمر, حضرت عمر فاروق کی رائے پر قرآن کہاں کہاں بولا ہے. میرے لفظ پہ غور کرنا. ابھی میں رسول اللہ کی حدیث کی بات شاید آج کے بیان میں نہ کر پاؤں. اللہ کا قرآن کہاں کہاں عمر کی رائے کے موافق اترا ہے. میں نے جب جمع کرنا شروع کیا, میری تحقیق اس وقت آپ کے سامنے اکابر علماء کے کتب سے نقل شدہ 31 آیات ہیں جو میں نے انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں پڑھنی ہے. 31 آیات باحوالہ. میں دیوبند کے مسلک کا محقق نہیں ہوں کہ میری تحقیق ہے, میں ناقل ہوں جو میرے اکابر نے لکھا ہے. اردو زبان پر اس آیات کی مکمل کوئی کتاب کسی شکل میں موجود نہیں. آپ میں سے کوئی دوست مجھے اردو زبان میں اس مسئلے پر جامع کتاب پیش نہیں کر سکتے. اس پر عربی زبان میں کتب موجود ہے, خصوصاً امام جلال الدین سیوطی المتوفى 911 ہجری رحمت اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے, قطف الثمر فی موافقات عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے. اس میں امام سیوطی نے آخر میں ابیات لکھے ہیں, اشعار کا ایک قصیدہ لکھا ہے. تقریباً 25 اشعار پر مشتمل وہ قصیدہ ہے جس میں امام سیوطی نے ان آیات کے اشارے اکٹھے کر دیے ہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے استاد ذی المکرم حضرت مولانا سید لیاقت علی شاہ نقشبندی, محتمم جامعہ اسلامیہ درویشیہ سندھی مسلم سوسائٹی کراچی, انہوں نے اردو زبان میں اس کو ڈھالا ہے. موافقات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے تقریباً 20 کے قریب 16-17 کے قریب آیات جمع کی ہیں. میں نے استاد جی کی کتاب بھی سامنے رکھی ہے, امام سیوطی کی بھی سامنے رکھی ہے, حضرت ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری, امام ابن القصیر کی تفسیر القرآن الکریم, اور امام واحدی رحمہ اللہ کی اسباب النزول, اور علامہ قسطلانی کی ارشاد الساری, امام بخاری کی بخاری, امام ترمذی کی جامع ترمذی, امام مسلم کی صحیح مسلم, ان کو سامنے, اور امام ابن جریر الطبری, محمد ابن جریر الطبری سنی مفسر قرآن, ان کی تفسیر سامنے رکھی ہے, اور اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. بس آپ دعا فرمائیں, اللہ وقت بھی عطا فرمائے اس پوری گفتگو کو میں آج آپ کے سامنے رکھ پاؤں. آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ بولیے بیٹھیں گے انشاءاللہ. یقین مانے میں نے آج تک نیٹ کھنگالا ہے, انٹرنیٹ پر مجھے اس طرح کوئی بیان نہیں ملا جس نے ایک تقریر کے اندر پوری آیات جمع کر دی ہو. یہ میری بات نہیں ہے, یہ امت کا علم, امت کی امانت ہے. ہم قبروں کی پاداش پر سو جائیں گے لیکن انشاءاللہ یہ تا قیامت چلے گا. توجہ رکھنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ قرآن کریم اتارتے تو آیت اتر آتی, حضور سنا دیتے. یہ تو ایک چیز ہے, لیکن اگر دوسری نقطہ نظر پہ غور کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پر صحابہ سے رائے طلب فرماتے, یہ مسئلہ درپیش ہے, اس پر اپنی رائے پیش کیجئے. صحابہ اس پر رائے پیش کرتے, جس کو اردو میں کہتے ہیں معرکۃ الآراء. یہ معرکہ کا معنی ہے لڑائی, آراء رائے کی جمع ہے. معرکۃ الآراء جہاں رائے لڑے, میری رائے, میری رائے, اس کی رائے, اس کی رائے, یوں پیش ہو جائے. ہر صحابی اور ہر ذو رائے شخصیت اپنی رائے پیش کرتی اور پھر قرآن کریم اترتا, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے عمر کے خلاف ہوتا. تقریباً یہ میں نے 31 مقامات اکٹھے کیے ہیں. یہ وہ آیات ہیں جو عمر فاروق کی رائے کے موافق ہوتے. ان میں بعض آیات لفظ وہی ہیں جو عمر نے بولے, اللہ نے قرآن بنا دیا. بعض کے معنی, مطلب, مفہوم وہی ہے جو عمر نے بتائے, اسی مفہوم کی آیت ہوتا ہے. اور بعض جگہ یہودی اور عیسائی علماء جو رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے صحابی بنے, یا حضور کے بعد صحابہ کے ہاتھ پہ
بنے. عمر فاروق بات کرتے وہ تورات کی آیت پڑھ دیتے کہ وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے. انجیل کا حوالہ پڑھ دیتے وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے. زبور کی عبارت پڑھ دیتے وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے. عمر فاروق کی زبان پہ اللہ کا کلام بولتا ہے. وہ قرآن کریم ہو تب، تورات ہو تب، انجیل ہو تب، زبور ہو تب، صحائف ہو تب. ایک ایک کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. تورات، زبور، انجیل کہاں کہاں عمر فاروق کی تائید کرتی ہے. کوئی یہ کہے عمر نے تورات پڑھی ہوگی، حضرت عمر تورات کی عبرانی زبان سے واقف نہیں تھے. ایک موقع پہ چند باتیں پڑھ لی تھی، اس پہ بھی رسول اللہ نے منع فرما دیا تھا، مت پڑھو. یہ میں واقعہ بھی سنا دیتا ہوں پھر آیات چلاتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور سے سنتے تھے کہ تورات، زبور، انجیل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اتری تھی. تو حضرت عمر نے یہودی سے دوستی لگا کے تورات کی کچھ صفحات مانگے اور اسے کہا یار بتا عبرانی زبان میں کیا لکھا. انہوں نے کہا یہ لکھا ہے، یہ لکھا. کہا عمر سچی بات ہے، تمہارے نبی کی باتیں اس میں لکھی ہیں، تمہارا دین لکھا ہے، تمہارا مذہب اسلام کی تائید لکھی ہے. حضرت عمر نے اس سے سن لیا، پڑھ لیا، صفحات لے کے حضور کے سامنے پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتے اتنی خوشی تھی عمر فاروق کو کہ دیکھو حضور فرماتے تھے تمہاری کتابوں میں ہے، اور یہ کہتے تھے نہیں ہے. آج انہی کے صفحے ہمیں ملے. اور تورات کا مل جانا بہت بڑی بات ہے. آپ نے شاید یہودی دیکھے بھی نہ ہو، میری تو یہودیوں سے لائیو گفتگو موجود ہے. میرے پاس تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، زبور موجود ہے. یہ میں نے تینوں اس پر رکھے. میری گفتگو عیسائی پریسٹ سے ہوئی ہے، پادریوں سے. وہ کسی کو تورات نہیں دیتے، بہت مشکل میں نے لیے. ورنہ اس پر میں آپ کو واقعات سناؤں نا وہ کیسے ہم نے ان سے لیے، اس پر بھی پورا ٹائم چاہیے. بہرحال حضرت عمر خوشی خوشی آئے کہ جو نہیں دیتے تھے وہ تورات میں آج صفحے لے آیا. اور حضور پاک کی محفل میں پہنچے، حضور سے اجازت نہیں لی، پڑھنا شروع کر دیا. خوشی میں تھے نا، اجازت نہیں لی کہ رسول اللہ پڑھوں، پڑھنا شروع کر دیا خوشی خوشی میں. بعض اوقات خوشی میں کچھ مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں، کچھ بھول بھی ہو جاتی ہے خوشی میں. اس لیے تو کہتے ہیں انتہائی خوشی میں اور انتہائی غم میں کبھی فیصلہ اور وعدہ نہیں کرو، اس لیے تو منع ہے. تو خوشی میں پڑھنا شروع کر دیا. ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول بھی سن رہے ہیں. اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی، وہ رسول اللہ کے چہرے پر نظر رکھتے تھے حضور کا چہرہ کیسا جا رہا ہے. ابو بکر مسئلے شسلے میں نہیں پڑھتے، وہ پیغمبر کے چہرے کے اندر وجدان اور کیفیات کو محسوس کرنے والے تھے. مسئلہ اس چکر میں ابو بکر نہیں ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہے، اسے مسئلے پتہ ہیں. وہ حضور کا چہرہ دیکھتے اور وہیں سے سمجھ جاتے اب پیغمبر کی منشا کیا ہے. مزاج شناس رسول اللہ، حضور پاک علیہ السلام کی مزاج شناس. حضرت عمر نے تورات پہ نظر رکھی اور ابو بکر نے حضور کے چہرے پہ نظر رکھی. عمر نے پڑھنا شروع کیا تورات کو اور ابو بکر نے پڑھنا شروع کیا رسول اللہ کے چہرہ انور کو. چند عبارتیں ابھی پڑھی تھی، حضور کا چہرہ غصے سے لال ہوتا، لال پیلا ہوتا چلا گیا. غصے کی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تبدیل ہوتا نظر آیا. ابھی حضور پاک نے زبان اقدس سے کچھ نہیں بولا. حضور کا چہرہ سرخ دیکھ کر ابو بکر صدیق عمر سے مخاطب ہوئے اور وہ لفظ بولا ہے کائنات میں، یہ لفظ ابو بکر ہی بول سکتا ہے، عمر کو باقی کوئی نہیں بول سکتا. وہ بڑے ہیں، وہ بول سکتے ہیں. کہا سکلت کا سواکلو یا عمر تنظر وجہ رسول اللہ یتلون. عمر میں تو کہتا ہوں تیری ماں تیری موت پہ جلدی روئے، حضور کا چہرہ دیکھ، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. یہاں پر میں نہیں بول سکتے، یہ میں نے ابو بکر کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے، ورنہ ہم میں کہاں جرات. چھوٹا بڑے کو کیا کہے، یہ بڑا ہی کہہ سکتا ہے، یہ ان کی آپس کی بات ہے، وہ اول ہے یہ ثانی ہے، وہ کہہ سکتے. عمر نے یوں دیکھا حضور کے چہرے کو تو واقعی، اور عمر فاروق نے فوراً وہی کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یہ جو جملہ ہم پڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں، دین کی قدر کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں یہودی نہیں ہوں. میں نے اس لیے نہیں پڑھی، میں تو آپ کی تائید آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھو آج کافروں کی زبان سے ثابت ہو گیا، ان کی کتاب سے ثابت ہو گیا آپ سچے رسول ہیں. یا رسول اللہ میں تو اخلاص نیت پہ پڑھ رہا تھا، میں ان کی تائید پہ نہیں پڑھ رہا. عمر فاروق نے صفائی دی، حضور پاک کا غصہ ٹھنڈا ہوا. حضور نے فرمایا یا عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آج دنیا میں یہاں موجود ہوتے، ابھی تو قبر میں زندہ ہے، یہاں دنیا میں ہوتے وہ بھی قرآن پڑھتے، تورات نہ پڑھتے. تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ چھوڑ دے.
یہ واقعہ اس لیے سنایا تاکہ میں یہ بات پروف کر پاؤں کہ عمر عبرانی نہیں جانتے تھے. جب عمر کہتے تورات انجیل کے علماء بول اٹھتے واقعی ٹھیک کہا ہے, یہ موجود ہے ہماری کتابوں میں. تو عمر فاروق کی زبان پہ اللہ کا کلام بولتا ہے. جو میں نے حدیث خطبے میں پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیں, پھر آیات چلاتا ہوں. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جلد 2 جامع ترمذی باب المناقب, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا, میرا کہ دوستو یہ ترجمہ ذہن میں رکھنا, حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی. یہ آپ نے اسٹیجوں پر حدیث سنی ہوگی اور عام طور پہ ترجمہ اس کا کیا کیا جاتا ہے, عمر کی زبان اور دل پہ اللہ نے حق جاری کر دیا. یہ ترجمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ زبان پہ حق جاری تو سمجھ آتے ہیں, دل پہ حق جاری کیسے کہتے ہیں اس کا مطلب سمجھو. ہمارے شیخ مکرم مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. حضرت استاد جی فرماتے ہیں یہاں ایک لفظ لسان ہے جس کا مطلب زبان ہوتا ہے, ایک لفظ قلب ہے جس کا مطلب دل ہوتا ہے. زبان پہ حق جاری یہ تو سمجھ آتا ہے, دل پہ حق جاری اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمانے لگے لوگوں زبان بولتی ہے, دل و دماغ سوچتے ہیں. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں جعل الحق علی لسان عمر و قلبی, عمر بولے گا بھی ٹھیک, عمر سوچے گا بھی ٹھیک. دل پہ حق جاری کا معنی اس کی سوچ بھی ٹھیک. تو عمر جو بات سوچتے اور جو بولتے وہی قرآن اور اللہ کی وحی بن کے اتر آتی. چلتے ہیں پہلی آیت پہ, توجہ رکھنا. قرآن کریم سورۃ بقرہ آیت نمبر 97 آیت نمبر 98, یہ 2 آیات ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بات پر اتری ہیں. قرآن کریم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اللہ کے قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا. توجہ رکھنا, اگر کوئی شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو, اللہ کا قرآن کہتا ہے اے پیغمبر اعلان کر دو اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ دشمنی کرے, لیکن جبرائیل ایسا نہیں ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے حضور کے دل پہ قرآن اتار دے. نہیں, اس نے اللہ کی اجازت سے حضور کے دل پہ قرآن اتارا ہے. جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے ایمان والوں کے لیے مجسمہ ہدایت ہے. اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے فرشتوں کا, اس کے رسولوں کا, جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو سن لو اللہ ایسے لوگوں کا دشمن ہے. قرآن کریم کی یہ 2 آیات جو ہیں یہ اس لیے اتری ہیں, آپ اٹھائیے امام محمد ابن جریر طبری کی تفسیر طبری, وہ فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت گزری, حضرت عمر فرمانے لگے اور تمہاری کتابوں میں نہیں ہے, حضور پاک آئیں گے خاتم النبیین ہوں گے, ان پر ایمان لاؤ تمہارے لیے آخرت بن جائے گی. وہ کہنے لگے یار یہ بات چھوڑو, ہمیں ایک اعتراض ہے. حضرت عمر پوچھتے لگے کیا اعتراض ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جبرائیل جو ہے ہمارا دشمن ہے, میکائیل جو ہے ہمارا دوست ہے. جبرائیل فرشتے نے ہمارے اوپر عذاب اتارے ہیں, میکائیل فرشتے نے ہم سے دوستی کی ہے, اس لیے ہم جبرائیل کا اترا ہوا قرآن, نبی پر اترا ہوا کلام نہیں مانتے کہ یہ اتارا جبرائیل نے ہے. حضرت عمر کہنے لگے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. کہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ جبرائیل جس کا دشمن ہو, میکائیل اس کا دوست ہو, یہ میں نہیں مان سکتا. ہاں جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے, جو میکائیل کا دشمن ہے جبرائیل کا دوست نہیں ہو سکتا. کبھی اللہ تم سے یوں پیار نہیں کریں گے. یہ ان کو لاجواب کر کے حضور کے پاس پہنچتے ہیں. امام طبری نے تفسیر طبری کے جلد اول میں اسی آیت سورۃ بقرہ آیت نمبر 97 اور 98 کی تفسیر میں لکھا ہے, حضور پاک نے پوچھا عمر آ رہے ہو بڑے غصے کے عالم میں, خیر تو ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بس اس بات کو چھوڑیے, میں نے تو دین کے لیے بحث کی, آپ اپنا سنائیں کوئی حال حوال, کیا طبیعت ہے؟ فرمایا عمر ابھی جبرائیل آئے تھے, آیت اتار گئے ہیں قل من کان عدوا لجبریل.
یہ جو عمر وہاں بحث کر کے آئے تھے یہ آیت یہاں اتر گئی. دو آیتیں. تیسری آیت پہ آتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر جلد 2 کے اندر روایت موجود ہے. حضور پاک علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کا طواف کے وقت عمر کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور عمر کہتے ہیں اے کاش کہ ہم حجر اسود کے قریب مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھتے, 2 نفل پڑھتے. آیت سن لیں, ترجمہ سن لیں, پھر میں واقعہ کو پورا کرتا ہوں. سورۃ بقرہ آیت نمبر 125 اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت عمر کے لیے یہ آیت اتری ہے. اللہ فرماتے ہیں یاد کرو لوگوں اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا ہے جس کی طرف وہ لوٹ کر جائیں گے, کیونکہ یہ جگہ سراپا امن ہے, اور تم لوگ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا شروع کر دو. یہ اس وقت آیت اتری جب عمر فاروق حضور پاک کا ہاتھ اور دامن پکڑ کے عرض کر رہے تھے اللہ کے رسول ادھر نفل پڑھ لیں, واجب الطواف نفل پڑھ لیں. حضور فرمانے لگے عمر اللہ کا پابند ہوں, ابھی اللہ نے حکم نہیں بھیجا, یہ مجلس ختم ہوئی, حضور اٹھے ہیں, اللہ نے حکم بھیجا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. عمر ٹھیک کہتا ہے, جائیے 2 نفل پڑھیے. حضرت عمر فاروق کی خواہش پہ قرآن کریم کی تیسری آیت گنتے جائیے. چوتھی آیت سورۃ بقرہ آیت نمبر 187. سورۃ بقرہ کی 4 آیات جو حضرت عمر فاروق کے کہنے پہ اتر رہی ہیں, توجہ رکھنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ پہلے میں آپ کو آیت پڑھ کے دیتا ہوں, پھر ترجمہ, پھر اس کی تفسیر پہ چلیں گے. توجہ رکھنا. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلكم يتقون. یہ سورۃ بقرہ ہے, آیت نمبر 187 ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یوں فرما دیا ہے, توجہ رکھنا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف جا سکتے ہو, وہ تمہارے لیے لباس ہیں, تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو علم ہے کہ آپ خیانت کرو گے, بلکہ اللہ نے اس خیانت پر بھی تمہیں عطائیں کی ہیں, تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے. چنانچہ تم اب ان کے پاس راتوں کو جا سکتے ہو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے طلب کر سکتے ہو. قرآن کریم کی یہ آیت اس وقت اتری ہے جب شروع میں روزے فرض ہوئے تو ترتیب اور تھی. آج روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے, اذان مغرب پہ ختم ہو جاتا ہے. شروع میں یوں نہیں تھا میرے دی خان کے دوستو, حضور پاک نے جو شروع میں روزے رکھوائے تھے وہ حکم یوں تھا کہ شروع میں روزہ رکھا, افطاری کا وقت آیا افطار کر لیا, پھر اس کے بعد روزہ کب شروع ہوگا, جب تک نیند نہیں آتی روزہ شروع نہیں ہوتا. آپ کھاتے پیتے رہو, نیند آئی پھر اٹھے, اب روزہ شروع. وہ رات کے 10 ہوں تب, رات کے 2 ہوں تب, رات کے 4 ہوں تب, جو وقت بھی آپ اٹھے بس اٹھنے کے بعد آپ کا روزہ شروع ہو گیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں گھر گیا اور میں اپنے گھر میں جا کے اپنی بیوی کو حاجت کے لیے بلاتا ہوں, آ جاؤ. وہ کہنے لگی میں تو روزے سے ہوں. میں نے کہا کیوں روزے سے ہے؟ کہنے لگی تیرا کھانا پکا کے سو گئی یار, 10 منٹ نیند آ گئی تھی, اب تو میرا روزہ شروع ہے, آپ کا تو نہیں ہے, کھا لو, میں نہیں آ سکتی. عمر کہنے لگے نانا تو آج جان چھڑوا رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے, آنا پڑے گا. یہ بات ہوئی, حضور تک بات پہنچی, حضور پاک کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ بیوی کہہ رہی تھی
تھی روزے سے ہوں. میں نے کہا نانا تو مذاق کر رہی ہے, میں نے تو نہیں مانا. اب بتائیں روزے کے قضا آئے گی, کفارہ آئے گا, روزے کا کیا بنے گا؟ حضور پاک بیٹھے ہیں, جبرائیل اترے ہیں. جبرائیل اترے, صحیح بخاری میں امام بخاری نے جلد 2 میں کتاب التفسیر میں اس روایت کو جگہ دی ہے. جبرائیل اترے اور حضور پاک کو کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے آیات اتار دی ہے. اللہ فرماتے ہیں علیم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم, ہمیں پتا تھا یہ خیانت کرے گے, جب اس نے خیانت کر لی اب عذاب آئے گا. کہا نانا فتاب علیکم, اللہ نے معاف کر دیا, فعفا عنکم, گناہ کو مٹا دیا. فالآن باشروہن, اب بیوی چاہے نیند کر لے, صبح صادق کا وقت نہیں آئے گا, روزہ نہیں شروع ہوگا. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اب روزہ صبح صادق پہ شروع ہوگا, اذان مغرب پہ ختم ہوگا. اس عمر کی غلطی کی وجہ سے ہم قانون بدل رہے ہیں, غلطی معاف کر رہے ہیں, غلطی معاف کر رہے ہیں. میرا لفظ نہیں ہے. فتاب علیکم کا ترجمہ اٹھا لو, وعفا عنکم کا ترجمہ اٹھا لو. وہ عمر جس کی غلطی امت کے حق میں بہتر بنے, وہ عمر جس کی غلطی پہ اللہ کہ میں نے معاف کر دیا. یہ عمر فاروق, یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. چلتے ہیں 5ویں آیت پہ. ذوق تازہ ہے, بولیے نعرہ تکبیر. صداقت صدیق اکبر, عدالت فاروق اعظم, سخاوت عثمان غنی, سجاد کے علی عدر کرار, المدد 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 المدد. نعرہ تکبیر. قرآن کریم کی 5ویں آیت پہ چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. یہ آپ کی خدمت میں سورت بقرہ کی آیت نمبر 219, ساری 5 آیتیں حضرت عمر کی, اور اس کے آگے ایک آیت مزید چل رہا ہوں. یہ سورت نساء ہے, آیت نمبر 43 ہے, اسی کے ساتھ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. یہ آیت نمبر 43 سورت نساء, اسی کے ساتھ سورت مائدہ آیت نمبر 90, آیت نمبر 91. یہ 7 اور 8ویں آیت ترتیب کے اعتبار سے بنتی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ آیت مبارکہ ہے. اس آیت کے بلکہ یہاں آگے چلیں, اللہ فرماتے ہیں فہل انتم منتہون تک یہ آیات ہیں. ان آیات میں اللہ نے کیا فرمایا, میں آپ کی خدمت میں اس آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, توجہ رکھنا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں یوں نقل فرمائی ہے. فرمایا اے نبی علیہ السلام, لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے, فائدہ کم ہے, اور دونوں کا گناہ فائدے کے لحاظ سے آگے چلا ہوا ہے. ایک آیت تو یہ ہے, اگلی آیت سورت نساء ہے, آیت نمبر 43 آیت نمبر 43 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اس آیت میں کیا کہا, فرمایا اے ایمان والو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جانا, کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم کیا کہہ رہے ہو. جب تمہارے علم میں نہیں ہوگا تو پڑھو گے کیا. سورۃ مائدہ آیت نمبر 90, آیت نمبر 91 یہ بھی اسی کے ساتھ ہے. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو, شراب جوا بتوں کی تھان اور جوئے کے
یہ تیر، یہ ناپاکی کے کام ہے، شیطانی کام ہے، کامیابی چاہتے ہو تو ان سے بچ جاؤ، یہ تمہیں اللہ کی یاد سے نماز سے روک دیں گے۔ اب بتاؤ ان چیزوں سے باز آؤ گے؟ یہ آیات 4 آیتیں ہیں جو شراب کے حرام کرنے کے لیے اتری ہیں، ان چاروں کا آپس میں ربط ہے۔ میں آپ کی خدمت میں سمجھاتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت عمر نے حالت جاہلیت میں بھی شراب سے محبت نہیں کی تھی۔ عمر کے دل میں بار بار آتا شراب نہیں پینی چاہیے، یہ تو عقل کو خراب کر دیتی ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اللہ نے حرام نہیں قرار دیا تھا۔ عرب کے محلات میں شراب یوں پی جاتی تھی جیسے ہمارے دسترخوان پہ کولڈ ڈرنکس پی جاتی ہیں، پیپسی، 7 اپ، ڈیو پی جاتی ہیں، جیسے ہمارے دسترخوان پہ ان چیزوں کو پینا برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اسی طرح حضرت صحابہ کے دور میں بھی شروع میں اس کو پینا برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن عمر کے دل میں آتا یار یہ چھوٹ جائے۔ ایک دن حضور کے پاس آ کر دل کا دکھڑا سنا دیا، درد دل بتا دیا کہ یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو پھر آیت اتری قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ فرمایا لوگوں فائدہ تو کم ہے نقصان زیادہ ہے، یہ کہا حرام نہیں کیا۔ یہ پہلی آیت اتری تو کچھ صحابہ رک گئے کہ فائدہ کم ہے اب چھوڑ دو، کیونکہ مزاج بن چکا تھا اس کے پینے کا، ڈائریکٹ حرام نہ کیا، تھوڑا سا کہا، کچھ طبقہ رک گیا۔ حضرت عمر پھر حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے یہ چھوٹ جائے۔ حضرت عمر کے کہنے پر دوسری آیت اتری، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اب نماز کے ٹائم پہ مت پینا، نماز کے ٹائم پہ پینا منع ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اب بہت سے صحابہ بلکہ اکثر صحابہ رک گئے کہ دیکھو ہم نے تو 5 وقت نمازیں پڑھنی ہیں، اب نہیں پینا چاہیے۔ اکثریت نے چھوڑ دیا لیکن پوری حرام نہیں ہوئی، ابھی بھی کچھ معاملہ باقی تھا۔ عمر فاروق صحابہ کو کہنے لگے میں اس تگدو میں لگا ہوا ہوں، حرام کو حرام قرار دکھاؤں گا، قرار دلا کر پھر انتظار میں ہے، رب سے مانگنا بھی ہے۔ آخر حضور کے پاس یہ بھی پہنچے ہیں، فرش سے جبرائیل بھی پہنچا ہے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ اب تو اینڈ ہو گیا، فائدہ بھی کم تھا، بازوں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا نماز پہ ٹائم پہ مت پیو، اکثریت نے چھوڑ دیا، 2-4 ہی رہتے ہیں ان کو بھی سمجھا دیا جائے۔ پھر آیات اتری اور اتنا سخت جملہ اللہ کے قرآن میں آیا، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے میرے نبی کے صحابہ میرا اعلان ہے، اعلان خدا بندی ہے، اگر چاہتے ہو آخرت میں کامیابی ملے، اگر چاہتے ہو شیطان سے یاری چھوٹ جائے، جیسے جوا حرام ہے ویسے شراب حرام۔ یہ عمر فاروق کی خواہش پہ اتری ہیں یہ 4 آیتیں، وہ 5 اور یہ 4، میں آپ کی وہ 4 اور یہ 4، یہ کتنی ہو گئی؟ 8 آیات۔ 9ویں آیت پہ آتے ہیں، توجہ۔ یہ جو واقعہ میں نے ذکر کیا یہ کہاں ہے؟ جامع ترمذی کی شروحات پڑھ رہا ہوں، جامع ترمذی ابواب التفسیر میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے آخری وقت ایک بندے کو پیتا دیکھا اور اسے کہا فہل انتم منتہون، کب رکو گے؟ آیت اتری، اس نے سن لی، کہنے لگا انتہینا، عمر میں رک گیا۔ مدینہ کی گلیوں میں صحابہ نے شراب کو یوں انڈیل دیا جیسے نالیوں میں پانی چلتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کئی عرصے تک بارش آتی تو شراب کی بو اٹھ پڑتی، یوں ان میں پھینک دی، ہزاروں لاکھوں درموں کی شراب ضائع کر دی، کہا ہم نہیں لیتے۔ اور پھر مزے کی بات ایک اور بھی آپ کو سناؤں، یہ شراب تو یوں انڈیل دی، اللہ کے رسول نے پھر اور بھی حکم جاری کیا عمر کی دلداری کے لیے، فرمایا 4 قسم کے برتنوں میں پانی بھی نہ پینا۔ ہنتم دبا نکیر المزفت، 4 برتن تھے، ہنتم دبا النکیر المزفت، یہ وہ 4 قسم کے برتن تھے، خاص کپ تھے جن میں شراب پی جاتی تھی، کہا ان میں آپ پانی بھی نہ پینا، کہیں تمہیں خیال نہ آ جائے کہ شراب پیتے تھے۔ جب صحابہ کے ذہن سے بات نکل گئی پھر اجازت ہوئی، ورنہ یہ بھی روک دیا۔ اندازہ لگاؤ اس عمر کے دلداری کے لیے خدا اور خدا کا رسول کس حد تک جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 خطف الثمر فی موافقات عمر میں امام سیوطی نے لکھا، یہودی آئے اور گفتگو کرنے لگے کہ بیوی کے پاس اس طرز پہ جانا چاہیے، اس طرز پہ نہیں، اس طرز پہ نہیں، اس طرز پہ، کچھ طرزیں بتائیں۔
حضرت عمر نے کہا جھوٹ بولتے ہو. کہا نہیں یوں نہیں جانا چاہیے, بچے بھینگے پیدا ہوں گے. کہا جھوٹ بولتے, یوں نہیں ہے, یوں ہے. پھر اس کو صحیح طرز بتایا. جب صحیح طرز بتایا یہودی چپ ہوئے. یہ حضور کے پاس آئے. یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 223 اتری. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. یہ آیت ہے, آیت نمبر 223 ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کی مثل ہیں, لہذا اپنی کھیتی میں آ سکتے ہو. اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو, اللہ سے ڈرو, یقین رکھو تم اس سے جا کر ملنے والے ہو. اے پیغمبر ان مومنین کو اس بات کی خوشخبری سنا. یہ آیت اتری ہے. یہاں پر میں ایک دفعہ دخل مقدر درمیانی اعتراض کا جواب دیتا جاؤں. کھیتی کا مطلب یہ نہیں ہے جو عجم کی ترتیب ہے. عجم کی ترتیب اس پر غلط ہے. بدفعلی کی اجازت نہیں ہے. کھیتی کہہ کر بتایا جا رہا ہے جہاں سے کوئی چیز حاصل ہو وہاں آئے, جہاں سے اولاد پیدا ہونا ممکن. کھیتی کا لفظ بتا رہا ہے. ایسے بدفعلی مراد نہ لے لیں. یہ عمر فاروق کی خواہش پر قرآن کی آیت اتری. سورۃ آل عمران آیت نمبر 123 ترتیب کے اعتبار سے 10ویں آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 123 اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس آیت نے فرمایا اے لوگو اللہ نے جنگ بدر کے موقع پہ ایسی حالت میں تمہاری مدد کی ہے جب تم بالکل بے سر و سامان تھے, لہذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. امام سیوطی فرماتے ہیں عمر فاروق نے ترغیب دی صحابہ کو, اور صحابہ کو ترغیب دے کر یہ بات کی ہے تو اللہ کا قرآن عمر فاروق کی آیت, عمر فاروق کی خواہش پر آیت بن کے اترا. اگلا آیت, اگلی آیت, آیت نمبر 11 عمر فاروق کی خواہش. سورۃ النساء آیت نمبر 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ رب العزت نے عجیب, خدا کی قسم یہ فلا وربك میں ایک عجیب جملہ ہے. ترجمہ سننے پھر میں اس کی تفسیر پہ ایک بات کہتا ہوں. نہیں اے پیغمبر نہیں, تمہارے پروردگار کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی باہمی جھگڑوں میں تمہارے سے فیصلہ نہ لے لیں. پھر تم جو فیصلہ کرو اس کے بارے میں یہ لوگ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کر لیں, تب مومن ہے. فلا وربک, فلا تو قسم ہے نا, ربک تیرے رب کی قسم. حضور کو فرمایا جا رہا ہے تیرے رب کی قسم. یوں نہیں کہا مجھے میری قسم, یوں نہیں ہے, حضور کو بتایا جا رہا ہے. اردو میں لفظ ہی نہیں ہے بندہ اس کی خدا کی قسم وہ حکمت بتائے کہ کس طرح پہ بتائے. میں مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے غلط ہے تو اللہ معاف فرمائے. سمجھانے کے لیے جو علماء دیتے ہیں وہی سمجھا رہا ہوں, ورنہ اردو کا دامن اس سے خالی ہے. فلا وربک یہ محبت کی انتہا پہ بولا جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. حافظ صاحب بیٹھے ہیں, حافظ عبد المجید گوگا خیل, کسی مسئلے پہ مسئلہ ہوا, حافظ صاحب کہنے لگے یوں نہیں یوں, میں نے کہا یوں نہیں یوں, بات چل رہی ہے, میں چاہتا ہوں ان سے میں اپنی محبت ظاہر کروں, بات منوا لوں. کہوں گا حافظ صاحب تیرا یار یوں کہتا ہے, مراد خود لوں گا, یہ نہیں کہوں گا میں کہتا ہوں. کہوں گا یار حافظ صاحب تیرا یار کہتا ہے مان لینا, میں نے خود کو اپنی ذات سے جدا کیا, پھر اس کی نسبت ان کی طرف کی, خود کو اپنی ذات سے نکالا, پھر اسی نکلی ہوئی ذات کو نسبت حافظ صاحب کی طرف کی. غایت محبت ہے, محبت کی پیک ہے, انتہا ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا وربک, اے پیغمبر علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تیرے رب کی قسم, اللہ نے خود کو اپنی ذات سے ہٹا کر بات میں پھر اپنی ذات کو حضور کے خدا ہونے کی طرف نسبت کر کے کہا اس کی قسم. کب اتری؟ عمر فاروق کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, عمر باہر نکلے. ایک یہودی ہے اور ایک منافق ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان تھا, مسلمان نہیں تھا, بے ایمان تھا. یہ منافق تھا جو حضرت عمر کے دروازے پہ آیا تھا. مسلمانوں اور حضور کی بات نہ مانے, ہو سکتا ہے یہاں بیان کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ایک مسلمان ہے, ایک یہودی تھا. مسلمان نہیں تھا, منافق تھا, لگتا مسلمان.
یہ دونوں آئے ہوئے. حضرت عمر نے پوچھا جی خیر؟ انہوں نے کہا جی بس ایک چھوٹی سا مسئلہ پوچھنا تھا. جی پوچھے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ. عمر نے فرمایا اس کا جواب تو یہ ہے. وہ یہودی کے حق میں گیا فیصلہ اور یہ کہنے لگا منافق لیکن دیکھیں نا تھوڑا میں مسلمان کے یہ یہودی اور چنانچہ گویا کے پھر دلیلیں. حضرت عمر نے کہا یار بتنا تو یہی ہے. ابھی تک تو معاملہ بہت ٹھنڈا تھا. یہودی نے کہا جو آپ نے فیصلہ کیا نا یہی فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور یہی کیا جو آپ نے کیا. حضرت عمر نے پوچھا حضور نے کب کیا؟ کہا بھی حضور کے پاس سے ہی آ رہے. جب حضور نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا یہ نہیں مانا اس نے کہا چل عمر کے پاس چلتے ہیں. حضرت عمر نے کہا جی میرے پاس کیوں آئے؟ کہا جی آپ تھوڑا سخت ہے نا یہ یہودی. حضرت عمر اچھا آپ کو اپنے حق میں فیصلہ دے گا جی مجھے چاہے. کہا ایک منٹ ٹھہرے ماشاء ابھی آتا ہوں. حضرت عمر گھر گئے اور وہی اپنی عنقا تلوار جو رکھی ہوئی تھی سب سے بڑی نیام سے باہر نکالی تازیوں کو وٹی نال تیز کر کے باہر آئے. اور یہ لیکن چونکہ چنانچہ گویا کے جو دلیلیں دے رہا تھا نا پکڑ کے تلوار ماری گردن وہاں ادھر وہاں. کہا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانے عمر کا فیصلہ اس کے ساتھ تلوار کرے گی. وہ تو 4-5 دیکھ رہے تھے ہر جگہ میں اڑتی چڑیوں کی رپورٹیں تو ہوتی ہیں. انہوں نے جا کے اس کے خاندان کو بتایا. حضرت عمر گھر گئے غسل چھسل کیا خوشبو لگایا حضور کے پاس جانے کے لیے. ابھی تیاری ہو رہے تھے کہ حضور پاک کا فرستادہ اور نمائندہ آ گیا. کہا جی کیسے آئے؟ کہا حضور یاد فرما رہے ہیں. حضرت عمر کے ساتھ دوستی تو ہے نا صاحب. حضرت عمر نے پوچھا خیر ہے مسئلہ کیا تھا؟ کہا یار وہاں کوئی بندے آئے ہوئے اور وہ خیر انہوں نے ہمارا بندہ مار دے. کہا اچھا پھر ٹھیک میں آ رہا ہوں. حضرت عمر اپنی تسلی سے آئے. اللہ کو اکبر بڑی تسلی سے آئے. یہ بھی بتاتا ہوں تسلی سے کیوں. سن لیں حضرت عمر تسلی سے اس لیے آئے عمر جانتے تھے میں نے فیصلہ غلط نہیں کیا اسی لیے تھوڑا ایسا چلو جبرائیل مجھ سے پہلے آیات لے کر پہنچے. حضرت عمر پہنچے جبرائیل پہلے پہنچ چکے تھے. ابھی تک حضور پاک نے پوچھنا تھا کیوں مارا اور ابھی کہا ٹھیک کیا مارا. حضرت عمر پہنچے ہیں حضور پہ وحی کی کیفیت ہے. وہ خاندان بھی دیکھ رہا ہے اور عمر بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں ہمارے حق میں اور حضرت عمر فرما رہے ہیں اچھا پتہ چل جائے. حضور پہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی. حضور نے آیت پڑھ دی فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. عمر اللہ نے تیرے کام کی تائید کر دی. کہا اٹھ جاؤ کتا مارا گیا کوئی حدر الدم ہے کوئی قصاص نہیں. جاؤ بھگا دیا. کیوں؟ اللہ کے رسول کا فیصلے کا انکاری. 22 پارہ پہلا صفحہ وَإِذْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اللہ کا رسول فیصلہ کر دے پھر مومن کو کسی قسم کا اختیار نہیں رہتا. یہ آیت آپ کہیں گے جی بندہ مارا ہے. جی ہاں بندے کے خدا نے کہا ہے ٹھیک مارا. اب وہ کرے نا دعویٰ ظاہر. اب آئیں یہ اس سے بڑی سپریم کورٹ تو ہے ہی نہیں حضور پاک علیہ السلام سے بڑی. فیصلہ حضرت عمر کے حق میں. چلو بھائی آپ اندازہ لگائیں. آیت نمبر 12 حضرت عمر فاروق کی خواہش پہ اتری رائے پہ اتری عمل پہ اتری. صحیح مسلم جلد 2 کتاب الجہاد سے پڑھ رہا ہوں. قرآن کریم سورۃ انفال بہت عجیب واقعہ. آیت نمبر 67 ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. یہ آیت اتری ہے ذرا اس کا ترجمہ سن لیں. یہ آیت نمبر 67 ہے سورۃ انفال ہے پارہ نمبر 10 ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس کافر قیدی رہیں جب تک وہ زمین میں ان دشمنوں کا اچھی طرح خون نہ بہا چکا ہو جس سے ان کا روب کافر کا روب پوری طرح ٹوٹ جائے. تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تو تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں. اللہ صاحب اقتدار بھی ہیں صاحب حکمت بھی ہیں. یہ آیت تب اتری جب بدر کے 70 کافر پکڑے گئے. حضور نے مشورہ کیا ان کافروں کا کیا کیا جائے ان کافروں کا کیا ہو. ایک صحابی کا مشورہ دوسرے کا مشورہ تیسرے کا مشورہ چوتھے کا مشورہ. حضرت عمر سے پوچھا ابن خطاب بتا تیری کیا رائے ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرے رشتہ دار میرے حوالے کیے جائیں. یہ دین کے دشمن ہیں. میرا تلوار فیصلہ اس کے ساتھ کرے گی. میرا فیصلہ تلوار کرے گی. علی کے رشتہ دار ان کے حوالے کیے جائیں. علی بھی تلوار سے فیصلہ کرے. ہر بندے کے رشتہ دار ان کے حوالے کیے جائیں تاکہ پتہ چلے جو نبی پہ ہاتھ اٹھائے گا دین کے مقابل آئے گا ہماری تلواریں اس کے لیے موجود رہیں گی. ابو بکر صدیق کی باری رہتی تھی. آخر میں
میں حضور نے ابو بکر سے پوچھا ابو بکر بتا تیری کیا رائے ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں ابو بکر مسئلے شسلے کی بات میں نہیں جاتے تھے، حضور کا چہرہ پڑھتے تھے، فیس ریڈنگ کرتے تھے، حضور کے چہرے کو ایک ایک مشورے پر حضرت ابو بکر پڑھتے رہے۔ عمر کا مشورہ آیا پھر بھی پڑھا، حضرت ابو بکر پڑھ چکے تھے، حضور کی خواہش کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے وہی رائے دی جو حضور کی خواہش تھی کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں قتل قتال چھوڑ دیں، مارنا چھوڑ دیں، ان کو آزاد کریں، لیکن ایک شرط پہ کریں جو پڑھا لکھا ہے وہ ہمارے بندوں کو پڑھا لکھا دے تاکہ ہم دین کی محنت کر سکیں، جو پیسے والا ہے اس سے پیسہ لے کر دین پہ خرچ کر دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک، یہی رائے ہوئی، عمر کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا، فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، مشورہ ہوا، دعا خیر ہوئی، اٹھ گئے، جب اٹھے کہا یہ آزاد اور یہ پیسے ان سے لینا ہے، یہ کتابت سکھائیں گے۔ حضور اٹھے، ابھی چل رہے ہیں، وحی کی کیفیت آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم۔ میرے پیغمبر یہ کیا فیصلہ فرما دیا آپ نے؟ ہم نے تو نبی کی شان یہ بنائی ہے کہ جو کافر اس پہ تلوار اٹھا کر آئے گا اس کے لیے معافی نہیں ہے، نبی اس کا خون زمین میں یوں بہا دے۔ یسخن فی الارض، اسخن یسخن اسخان کا معنی ہے میں یوں گلاس پکڑوں اور یوں پھینک دوں جیسے پانی بہ پڑتا ہے، اسے اسخان کہتے ہیں۔ فرمایا حتی یسخن فی الارض، مدینہ کی گلیاں ہوں، مدینہ کی زمین ہو اور ان کافروں کا خون نبی بہا دے۔ یہ تو میں چاہتا ہوں ان سے پیسے لے کر آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، اور دنیا اللہ دے سکتا ہے، آپ آخرت پہ نظر رکھو۔ واللہ عزیز، میں غالب ہوں، آئندہ حکومتیں دے سکتا ہوں، حکیم ابھی میری حکمت ہے، فی الحال امتحان ہے، نہیں دے رہا۔ یہ آیت اتری ہے، آپ اٹھائیے صحیح مسلم، آپ اٹھائیے خطف الثمر امام سیوطی کی، اسباب النزول جامع النزول اٹھائیے، ان سب نے حدیث پاک کوٹ کی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اے عمر اللہ نے معافی دے دی، اللہ کی قسم عذاب آ چکا تھا پر مشورے سے فیصلہ ہوا، اللہ نے روک دیا، تیری رائے کی تائید کی، تیری رائے کی۔ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، میں نے کہا مشورہ ہو، حضور ذاتی فیصلہ فرما دے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ذاتی نہیں تھا، مشورہ تھا، مشورے میں باقیوں کے مشورے کو ترجیح ملی، عمر کو ترجیح کیوں نہیں ملی؟ اللہ نے فرمایا یہ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، لولا کتاب سبق، یہ گزر چکا، اگر تقدیر میں یوں لکھا ہوا نہ ہوتا عذاب آ جاتا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور کا رتبہ ہے، عذاب نہیں آیا، پر اوپر سے بات تو آئی نا۔ اس حد تک اللہ کا قرآن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تائید کر رہا ہے۔ آیت نمبر 13 حضرت عمر کی خواہش پر اترنے والی آیت نمبر 13 سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 80 ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آگے فرماتے ہیں ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ آیت نمبر 84 آیت نمبر 80 اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر حضرت عمر فاروق کی رائے کی تائیدیں یوں کی ہیں۔ اب توجہ رکھنا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی ان منافقین کے لیے آپ معافی مانگو یا نہ مانگو، اگر مانگو تو 70 مرتبہ بھی مانگو، اللہ تب بھی انہیں معاف نہیں کریں گے۔ ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، اللہ کا قرآن ہے، 70 دفعہ بھی مانگو اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے، اسی لیے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بھی، آپ کے خدا میرے ساتھ بھی کفر کا رویہ اپنایا، ان ضدی نافرمانوں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور آگے فرمایا اگر آپ کی خواہش ہو کہ ان میں کوئی مر جائے اور پھر جنازہ پڑھو تو ان پہ نماز جنازہ بھی مت پڑھنا، دل میں آ جائے چلو قبر پہ چلا جاؤں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان منافقین کی قبروں
پہ بھی مت جانا، وجہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم کافرون، کیونکہ جب انہیں موت آ رہی تھی یہ نبی اور خدا کے ساتھ کافر تھے اور کفر میں مرے ہیں۔ یہ آیت کب اتری؟ یہ آیت اس واقعے سے بعد میں اتری جو واقعہ سنا رہا ہوں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہے، مر گیا۔ موت کے بعد اس کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عبداللہ، وہ بہت سچے صحابی تھے، آئے یا رسول اللہ آپ کو پتا میرا باپ مر گیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا یا رسول اللہ اس کے کفن کے لیے آپ کیا دیں گے؟ حضور نے قمیض اتاری کفن کے لیے دے دی۔ کہا یا رسول اللہ اگر جنازہ بھی آپ پڑھا دیں؟ فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ وہ گئے، تجہیز و تکفین کی، جنازہ بنا، حضور پہنچے، عمر کو اطلاع ہوئی، وہ دشمن صحابہ جو صحابہ کرام کو ازل کہتا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، سورۃ منافقون ہے، پارہ نمبر 28 ہے، رکوع نمبر 1 ہے۔ اس رکوع میں اللہ فرماتے ہیں یہ صحابہ کا دشمن تھا عبداللہ بن ابی، صحابہ کو ذلیل کہتا تھا، خود کو عزت دار کہتا تھا۔ یہ کہنے لگے لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فرمایا یہ کہنے لگا کافر لوگوں مدینہ جانے تو دو، میں ان ذلیلوں کو نکالوں گا، ہم عزت والے رہیں گے۔ اس نے صحابہ کو ذلیل کہا تھا، پیغمبر کی جماعت اور پیغمبر کو نعوذ باللہ ذلیل کہا تھا۔ عمر کو اطلاع ہوئی اتنا بڑا ملعون الامت مر گیا، حضور جنازے پہ گئے، عمر آئے، دوڑتے آئے، حضور کا دامن تھام کے کہا یا رسول اللہ آپ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، آپ کو نہیں یاد اس نے مسجد زرار بنوا کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا؟ یہ وہ آدمی ہے جو احد کے وقت 300 بندوں کو لے کر بھاگ گیا تھا، یہ وہ آدمی ہے جو عہد ثانی میں شریک نہیں ہو سکا تھا، یہ وہ آدمی ہے جو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودیوں کا تعاون کرتا تھا، ہمارے ساتھ دشمنی کرتا تھا، یہ وہ آدمی ہے جو زید ابن ارقم کو جھوٹا کہتا تھا اور ہمیں ذلیل کہتا، آپ کی عزت پہ ہاتھ رکھتا تھا، آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرا دل نہیں مانتا۔ حضور فرمانے لگے عمر باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن اگر میں جنازہ پڑھا لوں ایک بندہ جہنم سے بچ کے جنت چلا جائے اوہ ہمیں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ عمر نے سر جھکایا، پیچھے ٹھہر گئے، حضور نے جنازہ پڑھا دیا، عمر نے بھی پڑھ لیا، جنازے سے آگے ہوئے، آیت اتر گئی اور عمر کی خواہش پہ اتری، سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ آیت نمبر 80 اتری، استغفر لہم، پیغمبر آپ ان کے لیے معافی مانگ رہے ہو، اولا تستغفر لہم، یا معافی نہ بھی مانگو، ان تستغفر لہم، اگر مانگنے پہ آئیں 70 مرہ 70 بار بھی اس کی معافی مانگے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، لا یغفر اللہ نہیں فرمایا، لم یغفر نہیں فرمایا، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فرمایا۔ یہ فورسیبل سنٹنس ہوتا ہے، ایک مضبوط جملہ ہوتا ہے، مؤکد بالن ناصبہ کا صیغہ بول کے اللہ نے فرمایا عمر کی بات سچی ہے، اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ پھر ابھی عمر کے دل میں آیا اوہ حضور نے جنازہ پڑھا لیا، جنازہ تو منع ہو گیا، اچھا کہیں کسی اور منافق کے نہ پڑھا دیں۔ آیت اور اتری کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اب کوئی اور ان کی اولاد میں مر جائے، ان کی روحانی اولاد مراد ان کی متبعین میں کوئی مر جائے اور جنازہ بھی آپ قطعاً نہیں پڑھائیں گے۔ پھر عمر کے دل میں آیا ہو سکتا ہے حضور قبر پہ معافی مانگ لیں کہ یار پھر بھی جہنم سے بچ جائے، اللہ نے تو ابھی منع نہیں کیا۔ پھر آیت کا حکم آیا، فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پہ بھی نہیں ٹھہر۔ ایک ایک لفظ حضرت عمر کی تائید دے رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 13 اور 14، آیت نمبر 15 16 17 یہ بھی اکٹھی ہے۔ اسباب النزول میں امام واحدی لکھتے ہیں، یہ میں نے صحیح بخاری سے پڑھی ہے پہلی والے حوالہ، امام واحدی لکھتے ہیں۔ آپ تھک گئے ہیں؟ بولیے۔ نہیں میں تو نہیں، تھکنے کا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے گھڑی شڑی نہیں دیکھ رہی، شادی آج بریک شریک کوئی نہ، میں نے کہا بھائی پوری زندگی پتہ نہیں ہے نہیں ہے، یہ ریکارڈنگ امت کے حوالے پہنچا، پوری دنیا لائیو دیکھ رہی ہے، اس ٹائم لائیو چل رہا ہے آپ کا پروگرام، پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اگر میں ان سے ابھی تعداد پہنچوں تو ہزاروں بندوں میں ہوگی جو ان کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا یہ بیان نیٹ پر اپلوڈ ہونا ہے اور دارالعلوم دیوبند نے اس کو سننا ہے،
مجھ ساتھی رابطے میں اتنی منت گزاری دوستوں نے کی یار اسے لائیو چلا دیں، ہم سفر نہیں کر سکتے، لائیو چلا دیں، لائیو چل رہا ہے، تو آج پوری بات ہونی ہے تو انشاءاللہ کریں گے۔ چلیں گے آگے، آیت نمبر 15 16 17 امام واحدی نے اسباب النزول میں لکھا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، توجہ رکھنا، توجہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ 18واں پارہ ہے، سورۃ مؤمنون ہے، آیت نمبر 13 14 اور آیت نمبر 12 13 اور 14 ہیں، یہ 3 آیتیں ہیں۔ حضرت رسول اللہ پہ آیت اتری ہے، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی ٹپکتی ہوئی بوند کی شکل میں ایک جگہ ہم نے اسے مراد ماں کے پیٹ میں محفوظ رکھا ہے، پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دی ہے، پھر جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنایا ہے، پھر اس لوتھڑے پہ ہڈیاں پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا ہے، پھر اس ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا ہے، پھر اسے ایسی اٹھان دی ہے کہ وہ ایک دوسری مخلوق بن گیا ہے۔ غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ آیت اتر رہی تھی، اس کی اترنے کے دوران حضور ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، آیت کا لفظ اترتا حضور پڑھ کے سنا دیتے، اترتا پڑھ کے سنا دیتے۔ اسی اسنا میں عمر فاروق داخل ہوئے ہیں، امام واحدی نے اسباب النزول میں لکھا ہے حضرت عمر اس وقت آئے جب حضور یہاں تھے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی سے انسان بنا دیا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ماں کے پیٹ میں اسے جگہ دے دی ہے، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو ہم نے ایک جو ہے نا جمع ہوا خون بنایا ہے، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، جمے ہوئے خون کو پھر ہم نے لوتھڑے کی شکل دی ہے، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے لوتھڑے پہ ہڈیاں رکھی ہیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا ہے، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اس جملے پہ حضور تھے، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ایک وقت آیا جب ہم نے اسے ایک مخلوق بنا دیا۔ عمر یوں سن رہے، حضور پاک پڑھ رہے، یوں سنتے سنتے ابھی حضور کی بات پوری نہیں ہوئی، عمر بے ساختہ بول اٹھے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اے میرے اللہ تجھ سے بڑھ کے خالق دنیا میں اچھا کوئی نہیں ہے۔ حضور چپ ہوئے، عمر کی بات ہوئی، حضور نے یوں ٹیک لگا کر ہنسنا شروع فرمایا۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ وہی اتر رہی اور آپ ہنس رہے، اگلے جملہ کیا ہے؟ کہا عمر تیرے رب کو تیرا یہ جملہ پسند آیا، یہی لفظ قرآن بن کے اترا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، جو جملہ تو نے بولا وہی جملہ اللہ کا قرآن بنا ہے۔ اس حد تک جب میں نے آپ کی محبت آپ کے خدا میں دیکھی، آپ کے خدا سے آپ کا پیار دیکھا تو مجھے ہنسی آ گئی، اسی لیے نزول وحی ختم ہوئے میں ہنس پڑا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جواب دیا ہے۔ سورۃ نور کی آیت لیتے ہیں، آیت نمبر 16 ہے، ترتیب کے اعتبار سے 18 ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، آیت نمبر 26 ہے۔ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ آیت نمبر 16 اور 10 آگے چلیں، آیت نمبر 26، یہ کل 18 آیات ہیں، واقعہ پر ہیں۔ میں کوشش کروں گا اسے اپنے الفاظ میں مختصر سنا دوں ورنہ یہ واقعہ بہت طویل ہے، توجہ رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جب تم نے یہ بات سنی حضرت عائشہ پہ الزام، تو تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جو مومنین مرد تھے، مومنین عورتیں تھی، وہ یہ کہتے جھوٹ بول رہے ہو، عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ وہ بہتان لگانے والے ان پر 4 گواہ لاتے، بہتان لگانے والوں نے 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اور آگے اللہ نے فرمایا نبی تو پاک ہے تو عائشہ پاک ہوگی۔ فرمانے لگے گندی عورتیں مردوں کے لیے ہیں، ان کے جو گندے مرد ہیں، پاک باز عورتیں ان مردوں کے لیے ہیں جو پاک باز مرد ہیں، پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ ان باتوں سے یہ عورتیں مراد حضرت عائشہ ان سے بری ہیں جو لوگ بنا رہے ہیں۔ اوے میں نے ان پاک بازوں کے لیے یعنی عائشہ کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے، قیامت میں باعزت رزق رکھا، رزق کریم، رزق نہیں رزق کریم۔ آپ کو پتہ ہے رزق اور رزق کریم میں کیا فرق ہے؟
ایک تنخواہ ہوتی ہے جسے اجر کہتے ہیں، ایک TDO ہوتا ہے جسے کرم کہتے ہیں، مہربانی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے حصے کا رزق نہیں، ڈبل رزق ملے گا، رزق کریم، مہربانی اور ڈبل والا ہوگا۔ یہ آیتیں کب اتری؟ توجہ رکھنا، میں اس واقعے کو آپ کی خدمت میں مختصر پیش کرتا ہوں، توجہ نہ ہٹنے پر بات سلپ ہو جائے گی۔ غزوہ ذات الرقاع ہے، حضور واپس تشریف لا رہے ہیں، حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، مومنوں کی ماں، میں ہر کی ماں نہیں کہہ رہا، ہر کسی کی ماں نہیں کہہ رہا، مومنوں کی، ٹھیک ہے، ام المؤمنین، مومنین کی ماں۔ توجہ، یہ ساتھ ہیں، عمر بہت چھوٹی تھی، حضور پاک کی عقد میں آئی ہیں، نیا سفر اور واپسی ہے، دبلی پتلی شخصیت ہے، جان کی بہت پتلی ہے، اماں کا ہودج جسے ہم اردو میں کجاوا کہتے ہیں، صحابہ کی ذمہ داری تھی اٹھا کر اونٹ پہ رکھنا، پڑاؤ ہو اٹھا کر نیچے رکھنا، کہا جی ٹھیک ہے، یوں ہی کرتے رہے۔ اماں کہنے لگی مجھے نہیں پتا، کوچ کا وقت ہو گیا، اب اٹھو قافلہ چل رہا ہے۔ جب کوچ کا وقت آیا، میں تو اس وقت کسی حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، جن کے ذمے ڈیوٹی تھی ہودج اٹھانے کی، وہ آئے، انہوں نے اٹھایا، انہیں محسوس نہیں ہوا میں اندر نہیں ہوں، پتلی جسم کی مالک تھی، اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا، قافلہ چل پڑا، قافلہ چل پڑا۔ جب میں واپس آئی، سارے کوچ کر گئے تھے، میں نے کہا اوہ کیا ہوگا، لیکن پریشانی نہ ہوئی، کیونکہ میں جانتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے، حضور پاک ایک بندے کو پیچھے رکھتے ہیں جو گری پڑی چیزیں اٹھا کے لایا کرتا تھا، ہاں کوئی آئے گا اس کے ساتھ چل پڑوں گی، اکیلی کیسے چلوں؟ وہی ہوا، سیدنا صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرماتے ہیں پردے کی آیات اترنے سے پہلے میں نے اماں کو دیکھا ہوا تھا، جب انہوں نے دیکھا، حضرت اماں کہتی ہیں اس شخص کی سیرت پہ قربان جاؤں، ایک ہی جملہ منہ سے نکالا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کر اپنا اونٹ بٹھا دیا، کوئی زبان سے لفظ نہیں بولا، میں اونٹ پہ بیٹھ گئی، قافلے کے ساتھ پیچھے اونٹ دوڑایا، ہدی پڑھنا شروع کی۔ ہدی اس ترانے کو کہتے ہیں جس سے اونٹ مستی میں آئے اور تیزی میں چل پڑے، تیزی میں اونٹ چلا اور یکایک کچھ وقت گزرا، حضور کے قافلے میں جا پہنچا، ابھی حضور اگلی منزل پہ نہیں پہنچے تھے، راستے میں تھے، صفوان میرے اونٹ کو میرے ہودج کے قریب لے گئے، میں اپنے ہودج پہ پہنچ گئی، پر چند منافقوں نے دیکھ لیا، اسی ابی بن سلول بے ایمان نے دیکھ لیا، باقیوں نے بھی دیکھ لیا، یہ عورت اس مرد کے ساتھ آ رہی ہے، ابھی قافلہ مدینے نہیں پہنچا، بد زبانوں نے بد زبانی شروع کر دی، بد ذہنوں نے غلط ذہنیت شروع کر دی، لوگوں کو کہا ایک بچی ہو، ایک مرد ہو، اکیلا ماحول ہو، یار اکیلا ماحول ہو، یوں زبان درازیاں شروع کر دی۔ اماں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، ہم مدینہ آ گئے، مدینہ میں کچھ دن گزرے، باہر کا ماحول گرم ہے، حضور تک باتیں پہنچ چکی ہیں، رسول اللہ پریشان ہیں، صحابہ کے مجمع میں گفت و شنید جاری ہے، باہر کا عالم ہودج کا عالم ہے، ہو کا عالم ہے، بات نہیں چل رہی، مجھے کچھ نہیں پتا۔ ایک دن ایسا ہوا، میں جو باہر نکلی، گھر سے باہر گئی رفع حاجت کے لیے، اس وقت گھروں میں باتھ روم سسٹم نہیں ہوتے تھے، بندہ باہر جاتا تھا، فرماتی ہے میرے ساتھ ایک بزرگ عورت حضور پاک کی شاگردہ آئی ہوئی تھی، مجھے لے کر چلی، جن کا نام سیدہ ام مستح رضی اللہ عنہا ہے، ان کے ساتھ چلی، رفع حاجت پہ جا رہی تھی کہ ام مستح بوڑھی تھی، ان کا پاؤں پھسلا تو بندہ جب بھولے سے اپنے آپ کو کہتے اوے لوگ نہ تھیا کہ تھی گئی، اس طرح کا جملہ اس عورت کے منہ سے نکلا، تائسا مستح کہنے لگی میرا بیٹا مستح تو برباد ہو جائے، تیری پریشانی کی وجہ سے گر پڑی ہوں۔ میں نے کہا اماں کیا کہتی ہو، مائیں اپنے بیٹوں کو بد دعائیں نہیں دیتی، مائیں تو دعائیں دیتی ہیں، مستح تو آپ کا بیٹا ہے، آپ کا لخت جگر ہے، آپ انہیں دعا نہیں دے سکتی تو بد دعا تو نہ دو۔ اماں کہتی ہیں انہوں نے کہا بیٹی تمہیں نہیں پتا مستح نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی کیا کیا، مجھے کیا پتا۔ وہ کہنے لگی میرے بیٹے نے تیرے اوپر الزام لگایا، وہ صفوان
ابن معطل کا نام لے کر انہوں نے کہا اچھا اماں کہتی ہیں مجھے رفع حاجت بھول گئی، میں فوراً گھر لوٹی، جب میں آئی اب میری سوچوں کے دریچے کھلے، میں سوچنے لگی کتنوں دنوں سے اللہ کے رسول مجھ سے گپ شپ نہیں لگا رہے، میں نے تو سمجھا پتہ نہیں حضور پاک مصروف ہوں گے، وفود کے ساتھ ہوں گے، حضور پاک علیہ السلام مشغولیت کی وجہ سے باتیں نہیں کر پائے، اچھا معاملہ کچھ اور ہے۔ حضور گھر میں آئے، میں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو اپنے ابو کے گھر چلی جاؤں؟ فرماتی ہیں حضور پاک نے فرمایا ہاں عائشہ جا سکتی ہو۔ میرے اوپر یہ لفظ بجلی بن کے گرا، کیونکہ جب پہلے میں اجازت مانگتی تھی حضور فرماتے تھے عائشہ ابو بکر کے گھر جا کے کیا کرو گی؟ اوے نبی کا گھر بھی تو تیرا گھر ہے۔ اب حضور نے وہی پیارا جملہ نہیں فرمایا، میں بھائی عبد الرحمن کو لے کر اپنے گھر آ گئی اور ماں اور باپ کے سامنے آوازاری کی اور پھر ایک کمرے میں بیٹھ کے رونا شروع ہوں۔ ادھر میں مجمع ہے، مسجد نبوی ہے، حضور نے صحابہ کا مجمع بلایا ہے، لوگو مجھے میری عائشہ میں تکلیف کیوں دیتے ہو؟ بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ صحابہ کا مجمع، منافق بھی بیٹھے تھے، کوئی کیا کہہ رہا، کوئی کیا کہہ رہا، کوئی کیا کہہ رہا، کوئی کئی بندے اٹھے جنہوں نے کہا حضور آپ طلاق دے دیں، عورت پہ حرف آ گیا، آپ کے لیے عورتیں کم نہیں ہیں، آپ کے لیے عورتیں بہت زیادہ ہیں، چھوڑ دیں کوئی اور ملے گی۔ کسی نے کیا کہا؟ پر قربان جائیں عمر فاروق پہ یہ بڑے ہنسی بیٹھ کر یوں آرام سے سن رہے تھے، سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے، نہیں بول رہے تھے۔ آخر میں حضور نے فرمایا ابن خطاب تو کیا کہتا ہے؟ پھر عمر کھڑا ہوا، خدا کی قسم عمر کی زبان پہ اللہ بولا ہے، اللہ کی قسم عمر کی زبان پہ وہی اتری ہے اور وہی لفظ بولے جو اللہ کا قرآن بنا۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مشورہ بعد میں دوں گا، پہلے آپ سے پوچھنا ایک بات چاہتا ہوں، آپ بتائیے جب عائشہ سے نکاح کی باری آئی تھی آپ کا فیصلہ تھا یا اللہ کا فیصلہ تھا اس سے شادی کرو؟ حضور نے فرمایا عمر میں نے اپنی مرضی سے کوئی شادی آج تک نہیں کی، نہ اپنی بچی کی شادی آگے اپنی مرضی سے کرائی۔ ما تزوجت من نسائی وما زوجت من نسائی وما تزوجت من بناتی الا باذن جاء به جبرائیل وفی روایت الا بوحی۔ ہاں اللہ کی وحی آتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، خدائی اجازت ہوتی ہے، بچی کا رشتہ دے دیتا ہوں۔ ہاں اللہ کی وحی آئی تھی، ابو العاص کو زینب دی تھی، 2 بار وحی آئی تھی، عثمان کو رقیہ اور ام کلثوم دی تھی، وحی آئی تھی، علی کی بستر کی زینت سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ حسن اور حسین کی امی ان کی بیوی بنا کر دی تھی۔ اور جب بیویوں کی باری آئی اللہ کے حکم، اللہ کے مشورے، اللہ کی رضا پر میں نے شادی کی۔ جبرائیل آئے، کاغذ میں کپڑے میں بند تھا، ریشم کا رومال تھا، میں نے پوچھا جبرائیل کیا ہے؟ فرمانے لگے اللہ نے ایک تصویر بھیجی ہے، ڈیرا کے دوستو تیری اور میری پرنٹڈ تصویر حرام، پر عائشہ کے نکاح کے لیے رب نے فرش سے عرش پر حضور پاک کے پرپوزل کے لیے تصویر بھیجی۔ حضور پاک کہتے ہیں میں نے کھولا، عائشہ کی فوٹو تھی، کہا یہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی بنے گی، آخرت میں بھی بیوی بنے گی۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اب میرا سوال ختم ہے، اب فکر کی بات نہیں ہے، اب ڈر کا مسئلہ نہیں ہے، اب خوف نہیں ہے، جو اللہ آپ کے جسم پر غلیظ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ اللہ غلیظ عورت آپ کے بستر پہ نہیں آنے دے۔ یہ وہ چند لفظوں میں نے واقعہ کھینچا۔ حضور نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب۔ حضور اٹھے اور ابو بکر کے گھر گئے، حضرت ابو بکر سے پوچھا عائشہ کہاں ہے؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جب سے آئی ہے اس کمرے میں رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے لے جاؤ، اللہ کی قسم میں بڑے ضبط کے بندھن باندھ کے بات کر رہا ہوں ورنہ یہاں ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ کہا مجھے لے جاؤ۔ حضور وہاں پہنچے، حضرت اماں سے حضور نے فرمایا یا عائشہ ان قلتی الممتی فتوبی الاللہ، میں نبی ہوں، میرے ہاتھ میں دعا ہے، اللہ قبول کریں گے، تو اس سے غلطی ہو گئی ہے کہہ دے، ہو گئی ہے، میں ابھی معافی مانگتا ہوں۔ اماں کہتی ہیں یا رسول اللہ میں کیسے کہوں جو میں نے نہیں کیا، کیسے مان جاؤں؟ اماں فرماتی ہیں اتنی مجھے پریشانی ہوئی مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری مثال تو یوسف کے باپ جیسی۔
واللہ المستعان علی ما تصفون. انہوں نے فرمایا تو جو باتیں تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہے. میں بھی یہی کہتا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ کو پتہ ہے. یا رسول اللہ میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہتی, میں کچھ نہیں کہتی. یہ موقع ہے, اماں بول سکتی تھی اور اماں کے صبر کے پہاڑ ٹوٹے. ایسے 18 آیتیں نہیں اتری, ایسے قرآن بن کر نہیں آیا جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. اماں فرماتی ہیں اس وقت میں یہ بات کر رہی ہوں, حضور پہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی, حضور کے چہرے پہ پسینے کے قطرے آئے. ابو بکر نے ام رومان حضرت زینب, ام رومان زینب علی حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ہے, ابو بکر نے اسے کہا ام رومان یہ جو وحی اتر رہی ہے یہ ہمارے بارے میں اتر رہی ہے, اللہ سے دعا کرو اللہ خیریت کی وحی اتارے. ان نے دعائیں شروع کی ہے اور حضور پہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی. رسول اللہ نے فرمایا عائشہ مبارک اور خوشخبری ہو, تیرے لیے اللہ نے قرآن میں صفائی اتار دی. تیرے لیے اللہ کے قرآن نے جو جملہ ابو بکر حضرت عمر نے بولا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم, سورۃ نور کی آیت نمبر 16 بن کے اترا سبحانک ھذا بہتان عظیم. بہتان نہیں, بہتان عظیم, بہت بڑا بہتان ہے. یہ عمر نے لفظ بولا, اوپر سے آیت اتری اور پھر سب کو کوڑے لگے. فجلدوہم 80 جلدہ, 100 کوڑے 80 کوڑے لگے ہیں. صحابی رسول حضرت مستہ شریک تھے, اسے بھی لگے. کیوں آئے ہو منافقوں کی باتوں میں؟ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے بندے تھوڑا سا اس میں شریک ہوئے تو اسے بھی لگے ہیں. وہ حسان جس کے لیے حضور نے فرمایا جبرائیل تیری تائید کرے گا, پڑھ. سیدہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ حضور کی سالی ہیں, ان کے اوپر بھی حد جاری ہوئی. حضرت زینب بنت جہش کی بیٹی. منافق یہاں صحابہ کے اوپر بھی حد جاری ہوئی. کیوں؟ دنیا میں غلطی ہوئی ہے تاکہ گناہ معاف ہو جائے, آخرت میں عذاب نہ ہو. اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں صحابی سے غلطی ہوتی ہے تو دین کی تکمیل کے لیے اللہ قبر کا عذاب نہیں دیتا. ابو بکر صدیق سے لے کر وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ تک پیغمبر کا ایک صحابی قبر کے عذاب سے محفوظ. میرے مستقل جمعے کا بیان اس پر موجود ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں صحابہ قبر میں عذاب ہے اور روایت پیش کرتے ہیں حضرت سعد ولی, اس کا جواب کیا ہے آپ انٹرنیٹ پہ سن سکتے ہیں. میں نے 4 روایتوں اور آیات پڑھ کے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ عذاب نہیں تھا, زغطہ تھا. زغطہ گپ شپ اور مذاق کو کہتے ہیں, ڈرانے کو کہتے ہیں, عذاب کو نہیں کہتے. تو یہ آیات بھی حضرت عمر فاروق کے کہنے پہ اتری. خبیث کے لیے, طیب کے لیے, پاک کے لیے, پلیت کے لیے. جیسے نبی پاک ویسے عائشہ پاک, جیسے منافق پلیت ویسے اس کے لیے اس کی سوچ بھی پلیت. ان لباس لکم وانتم لباس لہن, عائشہ نبی کا لباس اور نبی عائشہ کا لباس ہے. بیوی خامد کا لباس, خامد بیوی کا لباس ہے. یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں لوگوں خدا کی قسم میں سمجھتی تھی میرے بارے میں اللہ حضور کو خواب دکھائیں گے, مجھے نہیں پتا قرآن 2 رکوع 18 آیات میرے لیے اتار دے. 18 آیتیں حضرت عائشہ کے لیے اتری ہیں اور یہ بھی حضرت عمر فاروق کا مسئلہ. آیت نمبر 20 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش پر. یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 58 ہے, 58. توجہ رکھنا. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم, اس آیت کو اٹھاتے ہیں. توجہ رکھنا, آیت استئذان ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو جو غلام اور لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں, تم میں جو بچے ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو 3 اوقات اپنے پاس اکیلے میں مت بلایا کرو. نماز فجر سے پہلے, جب دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کے سوتے ہو, یا نماز عشاء کے بعد. یہ 3 وہ وقت ہیں جو پردے کے اوقات ہیں. ان اوقات کے علاوہ کوئی تنگی نہیں ہے ان پر, ان کا تمہارا آنا جانا لگا رہتا ہے تمہارا ایک دوسرے کے پاس. اللہ رب العزت تمہارے پاس یہ آیات کھول کے اتار رہے ہیں. اللہ علم کا مالک بھی ہے, حکمت کا مالک بھی ہے. امام واحدی نے اسباب النزول کے اندر, حافظ قسطلانی نے ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے عمر فاروق نے حضور کو عرض کیا تھا یا رسول اللہ باہر کا بندہ جب بھی آتا ہے بچے ہوں اندر داخل ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی اوقات مقرر کرنا چاہیے. کہیں خاوند بیوی بیٹھے ہیں, کہاں بندہ کمرے میں, یہ ہے اللہ نے 3 احکام اتار دیے. یہ جو سونے کا وقت ہے, فجر کا وقت ہے یا دوپہر کا وقت ہے, جب بندہ آرام کر رہا ہو آپ ناکنگ کر کے اندر جائیں گے, اجازت لے کر اندر جائیں گے, ایسے نہیں جائیں گے. خواہش عمر کی تھی, آیت قرآن کی بنی. آیت نمبر 21
सूरत अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 43 हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। आयत नंबर 43 है, सूरत अहज़ाब है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए ये लफ्ज उतारा है, फरमाया वही है जो तुम पे रहमत भेजता है उसके फरिश्ते भी, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी में ले आए, और मोमिनों पे अल्लाह बहुत रहीम है। ये उस आयत का हिस्सा है। इमाम सयूती ने क़त्फ़ुस समर के अंदर यही लिखा है। आगे चलते हैं, आयत नंबर 23, 24, 25 पे आते हैं। ये भी सूरत अहज़ाब है, सूरत नंबर 33 है, आयत नंबर 22, 23, 24 तरतीब के एतबार से, वरना इस एतबार से जो है वो आयत नंबर 53 बनती है अहज़ाब की। ये भी हजरत उमर फारूक की ख्वाहिश पे है। हुआ ये है, सैयदा ज़ैनब का वलीमा है। कुछ सहाबा नए नए ईमान लाए थे, हुजूर ने वलीमा जारी रखा है, उनने वलीमा खा लिया, फिर भी एक दूसरे के साथ गपशप लगाने बैठ गए हैं। हुजूर के घर में गपशप लगा रहे हैं। हुजूर के दिल में था यार वलीमा खा लिया अब उठ जाए, हमारे कुछ उमूर हैं, हमारे कुछ काम हैं, लेकिन ये बंदे गपशप लगा रहे हैं। कोई बरकत वाला घर है, हुजूर के घर में बरकतें लूटो। और ये सहाबा बैठे हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी वहां बैठे थे। हुजूर आते देखते चले गए, नहीं गए हुजूर वापस चले जाते। उमर के दिल में आया यार इनको उठ जाना चाहिए। अल्लाह ने ऊपर से आयत उतार दी, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुदखुलू बुयूतन नबिय्यी इल्ला अन युज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीना इनाहु वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तअमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीसिन इन ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्या फयस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़। ये आयत उतरी, अल्लाह पाक ने फरमाया ए ईमान वालो, नबी के घरों में पहले तो बिला इजाजत दाखिल न हुआ करो। अगर वो तुम्हें खाने की दावत दे तो तुम वहां पर चले जाया करो, उसके खाने की तैयारी के इंतजार में न बैठे रहो। जब दावत दी जाए तो जाओ, जब खाना खा चुके हो तो अपनी अपनी रह लो, बातों में जी मत लगाओ। हकीकत यह है कि इस बातों से नबी को तकलीफ पहुंचती है और वो तुमसे कहते हुए शर्माते हैं। अल्लाह हक बात में किसी से नहीं शर्माता। ये उमर फारूक की आयत, उमर फारूक की राय पे आयत उतरी और हजरत उमर फारूक का इस आयत का हिस्सा है, लेकिन मैं उसे एक हुक्म मजीद कह रहा हूं क्योंकि हजरत उमर ने खुद उसे एक मजीद हुक्म गिना है। इस आयत का हिस्सा लेकिन उसे मजीद हुक्म गिना। हजरत उमर कहते हैं अभी पर्दे की आयत नहीं उतरी थी, मैंने अल्लाह के रसूल की खिदमत में कहा या रसूल अल्लाह छोड़िए और औरतों को, आपकी बीवियां मोमिनों की माएं हैं, इनकी इज्जत और तकरीम सबसे ऊपर है, और खुदा की कसम नबी की बीवियों की इज्जत और तकरीम सबसे ऊपर है। दिखाओ कुरान करीम। एक लफ्ज आपकी खिदमत में बोलता हूं, मैं जब अज़वाज मुतहरात के इस लफ्ज पे आता हूं ना, बल्कि हर बंदा समझेगा, इंसान हैरान हो जाता है। अल्लाह पाक ने जो लफ्ज अपनी वहदानियत पे बोला, मैंने कहा जो निकालना चाह रहा था वही निकला। जो लफ्ज अल्लाह ने अपनी वहदानियत पे बोला वही लफ्ज अज़वाज मुतहरात पे बोला। ये सूरत इखलास है। पहला जुमला पढ़िए बुलंद आवाज से, कुल हुवल्लाहु अहद अहद अलिफ हा दाल अहद। कह दो अल्लाह अहद है, अकेला है। ये जुमला लफ्ज अहद का अल्लाह ने किसी की अजमत के लिए कुरान में और बोला है तो वो नबी की बीवियां हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, तवज्जो रखना, फरमाया वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा नुतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा या निसाअन नबिय्यी लस्तुन्ना का अहद। वहां भी लफ्ज़ अहद, यहां भी लफ्ज़ अहद। ये देख ले, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिलक़ौल फ़यत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया जैसे तौहीद में मैं अकेला, मेरा शरीक कोई नहीं, कायनात की औरतों की इज्जतों में नबी की बीवियां रुतबे में अकेली, इनकी शरीक कोई नहीं। लस्तुन्ना का अहद। और एक एतराज का जवाब देता जाऊं, कहीं ये ना समझ लेना मैंने सैयदाए कायनात तैयबाए कायनात हसनैन करीमैन की अम्मी हजरत अलीजुल मुर्तजा की हरम रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के रुतबे को घटाया है। नाना मैं अम्मा फातिमा की पाँव में आने
آنے والی جوتی کے نیچے آنے والے مٹی کے ذرات کو بھی اپنی پگڑی سے بڑھ کر عزت سمجھتا ہوں، پر یہ نبی کی بیٹی ہے، خدیجۃ الکبریٰ نبی کی بیوی ہے، زینب نبی کی بیٹی ہے، عائشہ نبی کی بیوی ہے، ام کلثوم نبی کی بیٹی ہے، حضرت جویریہ نبی کی بیوی ہے، حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، پر حضرت صفیہ، سیدہ ماریہ، سیدہ ام حبیبہ، زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمہ اور حضور پاک کی بیوی حضرت سودا، حضرت جویریہ، یہ وہ نبی کی بیویاں ہیں جو ان بچیوں کی ماں لگتی ہیں۔ مجھے اللہ کا نبی یہ بتاتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگو اولاد کی جنت تلاش کرنی ہو ماں کے قدموں تلے ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے حضور فرماتے ہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی لیڈرشپ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس گمان پہ نہ جانا کہ جنت کی عورتوں کی سردار تو ان کا رتبہ نبی کی بیویوں سے بھی اوپر گیا، نہ یہ پھر بھی بیٹی ہے، عائشہ خدیجہ پھر بھی ماں ہے، فاطمہ دنیا کی عورتوں کی جنتوں میں سردار ضرور ہے، پر خود فاطمہ اولاد ہے، اس کی جنت عائشہ اور خدیجہ کے قدموں میں۔ یہ نہ سمجھنا میں نے توہین کی ہے، میں نے دفع دخل مقدر کیا ہے، جو بھی ہو، جتنا بڑا رتبہ بھی ہو، ماں ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے۔ خود فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، پر اس کی جنت فاطمہ کی جنت عائشہ اور خدیجہ کے قدموں میں ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جیسے حسنین کریمین کے بارے میں آتے ہیں، ہم کوئی یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی۔ بولیے ہم کون ہیں؟ ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی، اور عمر فاروق کے ساتھ نسبت رکھنے والا حسینی ہی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال نکاح سے پیدا شدہ ہے، اور نکاح حلال تب بنتا ہے جب گواہ مسلمان ہوں۔ علی المرتضیٰ کے نکاح کے گواہ ابو بکر عمر، علی المرتضیٰ کے نکاح کے گواہ۔ آج جو عمر کو مومن جانتا ہے، عمر کی عزت اور احترام کرتا ہے، وہ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا محسن علی کی بیٹیوں کو حلال نسب سمجھتا ہے۔ کیوں؟ عمر فاروق مومن ہے تب تو نکاح ٹھیک بنا، ورنہ گواہ جو نکاح کے ہوں وہ تھڑکو بڑکو تھی وجن تو گواہ بچتے ہی نہیں ہیں، پھر نکاح نہیں بچتا۔ یہ نکاح تب قائم ہوگا جب ابو بکر عمر کا ایمان مانے، ابو بکر عمر کو مومن مانیں گے، ابو بکر عمر کو حجت مانیں گے، ابو بکر عمر کو مقتدا مانیں گے، ان کو پیغمبر کا صحابی مانیں گے، پیغمبر کا شاگرد اور پرورتا اور صاحب ایمان مانیں گے۔ علی المرتضیٰ کی اولاد کی نسل کی حلالیت باقی رہے گی۔ اسی لیے جو فاروقی ہے وہ حسینی ضرور ہے، جو فاروقی ہے وہ حسینی۔ توجہ رکھنا، یہ نبی کی بیویوں کی عزت تھی۔ اور میں آپ کے سامنے یہ آیت جو پڑھ رہا تھا، دوسرا حکم کہ یا رسول اللہ آپ کی بیویوں کی تو بڑی عزت ہے، یہ بھی بغیر پردے کے باہر آتی ہیں، وجہ پردہ کرا۔ حضور نے فرمایا عمر ابھی تو اللہ نے حکم ہی نہیں اتارا، میں کیسے کہہ دوں؟ عمر فاروق فرمان لگے اچھا پھر میں اللہ سے عرض کر لیتا ہوں۔ ادھر عمر نے ہاتھ اٹھائے ہیں، جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اللہ کا قرآن اترا اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتاری اور فرمایا اے لوگو جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ رشتہ ہے اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ رشتہ ہے۔ قرآن کریم نے اسی عنوان کے اوپر ایک مزید آیات بھی اتاری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورۃ احزاب آیت نمبر 59 ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما لئن لم ينتهوا
يستهل المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ليغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اے نبی تم اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دو کہ وہ اپنے چادریں آج کے بعد اپنے منہ پہ لٹکا لیں. اس طریقے میں ان کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو ان کو ستایا نہیں جائے گا. اللہ بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہے. پھر منافقین کا کہا اگر یہ باز نہیں آئیں گے جن کے دلوں میں روگ ہے شہر میں شر انگیزیاں کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ایسا کریں گے کہ تم کو ان کے خلاف اٹھ کھڑا کریں گے. وہ شہر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے پر چند دن رہیں گے. یہ ملعون طبقہ ہے جہاں بھی پکڑے جائیں گے یہاں بھی ملے جائیں گے انہیں ایک ایک کر کے قتل کیا جائے گا. میرے نبی یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جس طریقے پہ آج تک عمل ہوتا رہا جو پہلے بھی گزر چکا اور اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ بھی عمر فاروق کی خواہش پہ ہوتا ہے. اور ایک اس آیت کا تیسرا حصہ بھی وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 53 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ ابدا. نبی کی بیویوں سے اور نبی کی وفات کے بعد نکاح بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ عوام ایک وجہ جانتی ہے. مفسرین نے دونوں وجہ لکھی ہیں. عوام کیا کہتی ہے؟ نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے ماں سے نکاح نہیں ہوتا. میں نے کہا ٹھیک ہے ماں سے تو نکاح نہیں ہوتا پھر اللہ نے کیوں کہا مات کرو تو ماں سے تو نکاح نہیں ہوتا منع کیوں کیا؟ نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے جسمانی نہیں روحانی رتبی حیثیت میں ماں ہے. اور جو روحانی ماں ہوتی ہے استاد کی بیوی بھی تو روحانی ماں ہے. استاد کی وفات کے بعد استانی سے نکاح نہیں ہو سکتا. بولیے پیر کی بیوی جو ہے وہ بھی تو روحانی ماں ہے پیر کی وفات کے بعد اس سے بھی تو نکاح ہو سکتا ہے. تو یہ بھی روحانی ماں ہے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. نبی کی بیویوں سے حضور کی وفات کے بعد کبھی بھی تم نے نکاح نہیں کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. یہ نبی کو تکلیف ہوگی اور بہت بڑا جرم ہے. تکلیف کیوں ہوگی؟ اس کا معنی اگر خدا نخواستہ یہ کام ہو گیا یہ اعمال حضور کی ذات پر پیش ہوں گے. حضور قبر میں زندہ ہیں انہیں پتہ چلے گا تکلیف ہوگی نکاح مت کرنا. تکلیف ہونے کا اور معنی کیا ہے؟ امام مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی دارالعلوم دیوبند سے 100 سال پہلے کا آدمی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہے. قلت وجاز ان يكون لاجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان النبي حي في قبره ولانه لم يطعم ازواجه ولم يورث. فرمایا حضور پاک قبر پہ زندہ ہیں اسی وجہ سے نبی کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوئی نبی کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہوتا. ایک جملہ اردو میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں نکاح بیوہ سے ہوتا ہے. نبی کی وفات سے نبی کی بیوی رہتی ہے بیوہ نہیں بنتی بیوی رہتی ہے. یہ جملہ میرا نہیں قاضی ثناء اللہ کا ہے. لم یطعم ازواجہ وہ بیوہ نہیں بنے. یہ 3 احکام تھے اسی آیت کا حصہ تھے. اگلی آیت پڑھ رہا ہوں مسئلہ سن لینا. سورۃ نجم کا اینڈ ہے اور ہر بندہ یہاں سے اٹھنے کے بعد ایک سجدہ تلاوت کرے گا. ٹھیک ہے سجدہ تلاوت آپ پہ آ گیا تو سجدہ کرنے پہ کون سا مسئلہ ہے؟ ایک سجدہ نہیں لا سجدہ کرے سورۃ نجم آیت نمبر 62 اور ترتیب کے اعتبار سے 25ویں آیت حضرت عمر کی طرف فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. اللہ کے لیے سجدہ کرو اللہ کی عبادت کرو. قطف الثمر میں امام سیوطی فرماتے ہیں عمر فاروق نے ایک بندے کو کہا عبادت بھی خدا کے لیے سجدہ بھی خدا کے لیے. یہ گردن کٹ تو سکتی ہے غیر کے سامنے جھک نہیں سکتی. اللہ نے آیت بنا کر اتاری فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. آیت نمبر 26 اور 27 پہ آتے ہیں. سورۃ واقعہ آیت نمبر 39 اور 40 ہے. عمر فاروق کی رائے پہ اترنے والی 26 اور 27 ہے. مسند احمد کی روایت موجود ہے. سورۃ واقعہ کی آیت اتری سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. ایمان والے پہلوں میں تو بہت بڑا لشکر جنت میں جائے گا مراد صحابہ اور باقیوں میں تھوڑے تھوڑے جائیں گے. حضرت عمر آئے کہا یا رسول اللہ
ایمان بھی لوگ لائیں گے، تھوڑے جنت جائیں گے، دعا کریں ان کے لیے یا اللہ مجمع بھیج دے۔ یہ رکوع جاتے جاتے اگلے رکوع پہ پھر آیت اتری سلتم من الاولین وسلتم من الاخرین، جیسے مجمع پہلوں میں جائے گا ویسے مجمع بعد میں جائے گا۔ حضور نے آیت پڑھ کے سنائی تو عمر کہنے لگے رضینا ان ربنا ونصدق نبینا، ہم اللہ کے رب ہونے کی رضا کا اعلان کرتے ہیں، حضور کی نبوت کی تصدیق کا اعلان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 سورۃ مجادلہ، اور سورۃ مجادلہ کی ترتیب کے اعتبار سے آیت نمبر 22 ہے، حضرت عمر کی ترتیب کے اعتبار سے آیت نمبر 28 ہے۔ توجہ رکھنا، قرآن کریم سورۃ مجادلہ، پہلے ترجمہ سن لو پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، نبی کی مخالفت والے ذلیل ہوں گے، لیکن اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے یہ لوگ مسلمان ضرور غالب آئیں گے، یہ لوگ وہ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اے اللہ کے رسول تم ایسی قوم اپنی دوست مزید نہیں پاؤ گے۔ توجہ، ایسی دوست قوم نہیں ملے گی جنہوں نے اللہ اور اللہ کی رسول کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کی، چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، بیٹے کیوں نہ ہوں، بھائی کیوں نہ ہوں، خاندان والے کیوں نہ ہوں۔ یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، ان کی میں نے جبرائیل کے ذریعے مدد کی ہے، ہاں آخرت میں آئیں گے انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ یاد رکھو لوگوں، ہمیشہ اللہ کا لشکر کامیاب ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا لشکر صحابہ کو اللہ نے فرمایا ہے۔ کبوتری آیت اٹھائیے خطف الثمر، امام سیوطی فرماتے ہیں آس بن ہشام یا آس بن ہشام ابن وائل ایک کافر ہے، حضور پہ حملہ آور ہونے کے لیے آیا چاہتا ہے، گستاخ رسول ہے، اور اس نے جب حملے کے لیے باتیں کی، عمر اس کی زبان نکلی، عمر کی تلوار نکلی، اس نے بات کی، عمر نے وار کیا اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ ڈی خان کے دوستو، امام سیوطی لکھتے ہیں یہ عام آدمی نہیں تھا، حضرت عمر کا سگا ماموں تھا۔ او عشیرتہم، خاندان کیوں نہ آ جائے، یہ اس کو درخوب اعتنا نہیں سمجھتے۔ یہ حضرت عمر کے لیے عشیرہ ہے، اس لیے بات کر رہا ہوں، ورنہ آباؤں ابناؤں و اخوانوں پہ اور صحابہ بھی۔ آیت نمبر 29 درود شریف پڑھ سورۃ جمعہ آیت نمبر 9، اس کا حدیث پاک سے تعلق ہے، اور میں آیت سے محل استشہاد کے طور پہ ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت عمر آتے تھے، یا رسول اللہ نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، کوئی طریقہ ایجاد فرما لیں تاکہ سب کو پتہ چلے نماز کا ٹائم ہے، ابھی اذان کا حکم نہیں آیا۔ ایک صحابی نے کہا آگ جلا لو تاکہ دھواں اٹھے گا، دور والوں کو پتہ چلے گا۔ حضرت عمر نے کہا آگ تو جلا لیں، لیکن جب بارش ہوگی تو پھر لوگ کیسے آئیں گے؟ جی ہاں، یہ تو نہیں تھی سکتا جی، اور بتائیں۔ ایک نے کہا جی ناقوس بجا لو، بہت بڑا باجا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ یہودی بجاتے ہیں، ہم ان کے طریقے پہ جائیں؟ کہاں یہ بھی غلط ہے، کون سا طریقہ ہو، کون سا طریقہ ہو؟ سوچو بچار صحابہ میں شروع ہے، سوچو بچار شروع ہے، اور معاملہ چل رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے، آنکھ ملتے ملتے نیند کی حالت میں، یہ جر رداءہ، امام طحاوی نے بخاری میں لکھا ہے، اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ آ کے دیکھا حضور کے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، یہ نام یاد رکھ لو، اذان کا موجد عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، اور یہ خواب سنا رہا ہے حضور کو۔ حضرت عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کہا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا ایسی حالت میں خیر ڈیڑھا تو بدھا ہوا ہے اور چولا تو حالے پہندے بدھے بٹن شٹن لیندے جلدی جلدی ہے خیر، کہا یا رسول اللہ بس ایک بات کرنی تھی۔ بچے کی بات رک گئی، حضرت عمر کی شروع ہو گئی۔
کہا جی کیا بات ہے؟ کہ رسول اللہ خواب دیکھا ہے ابھی، خواب میں 2 فرشتے آئے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے یار یہ نماز کے لیے پریشان ہے، کوئی طریقہ بنا دو ان کے لیے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے جو اللہ نے طریقہ بتایا وہی کر لو۔ وہ کہتا ہے جی کون سا؟ انہوں نے کہا جی میں دکھاؤں گا۔ یار دکھا دے۔ وہ قبلہ رخ ہوا اور اپنی کانوں میں انگلیاں ڈالی، انسانی شکل میں تھے، کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے الفاظ، اور ساری اذان حضرت عمر نے حضور کے سامنے پڑھ دی۔ کہا عمر تھوڑی جلدی کی ہے، یہی بچہ بھی یہی خواب سنا رہا ہے، اس نے بھی یہی دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا بہت پسندیدہ طریقہ ہے، آج کے بعد یہی اذان چلے گی، یہی اذان چلے گی۔ اذان کے لفظ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں نہیں ہے، یہ عمر فاروق کے خواب میں ہے، عبداللہ کے خواب میں۔ حضور نے تائید کی ہے، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ حضور نے تائید فرمائی ہے کہ اذان دو۔ حضرت عمر کہا یا رسول اللہ یہ بچہ ہی دے دے۔ بچے نے کہا جی میں تو نہیں دیتا، وڈے آدمی تجھے بھی آپ ہی دے دے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ایسا بندہ ڈھونڈے جس کی آواز بہت اونچی ہو، کیونکہ اذان کا معنی اعلان ہے، اعلان اونچی آواز میں کیا جاتا ہے۔ کہا جی ہاں، کون ہو کون ہو؟ سب کی نظریں ٹک گئیں بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، ایتھوپیا کے رہنے والے ہیں، اتنے گمنام شخصیت ہیں، آج تک کتابوں میں ان کے دادے کا نام نہیں ملتا۔ میں نے تو بہت ڈھونڈا ہے، آپ کو مل جائے تو بتا دینا حضرت بلال کے دادا جی کا نام کیا ہے۔ بلال ابن رباح ملتا ہے، ان کے دادے کا نام والد کا نام رباح ہے، دادے کا نام نہیں ملتا۔ اتنی مسکنت تھی، کبھی اپنے ماں باپ کو یوں فخر پہ پیش نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، دادا یہ تھا، بہت یوں نہیں پیش کیا۔ بتایا کسی کو نہیں تو کیا پتا ہوتا۔ تو اتنے سادے اور مٹی ہوئی شخصیت کے مالک حضرت بلال، اللہ اکبر۔ سب کی نظریں ٹکی، کا بلال تم کہو؟ کہا یا رسول اللہ کہوں تو صحیح، تو مجھے تو یاد نہیں ہوا، عمر نے جلدی جلدی سنا دیا ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے، اس پہاڑی پہ جاؤ، چوٹی پہ چڑھ گئے، کہا ادھر عمر ٹھہرے گا، ادھر عبداللہ ٹھہرے گا، ایک ایک لفظ کہتے جاؤ، یہ بتاتے گئے، بلال اذان دیتا گیا۔ وہ دن اور حضور کی وفات کا دن، بلال مؤذن رسول، وہ سفر ہو تب، وہ حضر ہو تب۔ اور پھر بلال نے وفات نبی کے بعد اذان نہیں دی۔ سن 60 ہجری سے پہلے واپس آئے مدینہ میں، تو کہا جی اذان دو، انہوں نے کہا جی نہیں دیتا۔ کہا جی کیوں؟ کہا جی پہلے دیتا تھا تو آمنہ کے در یتیم سامنے ہوتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، حضور کی زیارت ہوتی تھی، میں نہیں کہہ سکتا۔ مدینہ کے صحابہ نے حضرت بلال کی جیسے کہتے ہیں نا دکھتی راگ دیکھی، کہا جی ٹھیک ہے نہ کہو۔ حضرت علی کے گھر گئے، حضرت حسن حسین کو بلا کے لائے، 2 شہزادے تھے، کہا جی تم کہو حضور کے زمانے کی اذان سناؤ۔ بلال تڑپ اٹھے، کہا آپ کی بات ضائع نہیں جانے دوں گا۔ ان کے کہنے پہ بلال نے اذان کہی ہے، اللہ کی قسم وہ گھر نہیں تھا یہاں سے کوئی نکل کے نہ آیا ہو روتے ہوئے۔ حضور کے زمانے کی اذان کی یاد تازہ ہو گئی۔ اور یہ اذان کی یاد تازہ ہونا عام نہیں ہے۔ جن لوگوں کا حج اور عمرے کا سفر ہوا ہے نا، تلاوت یا اذان یا نماز وہاں کی ہو نا جو وہاں بندہ سنتا ہے، اور یہاں آج ریکارڈنگ سن لے، بندے کی کیفیت بدل۔ یہ تو 1400 سال کے دور کی بات کر رہا ہوں، یہ حضور کے زمانے کی بات ہے۔ حسن اور حسین شہزادوں کی خواہش تھی، بلال نے کہہ دی اور پوری نہیں کر سکے، گر گئے۔ یہ بلال ہے، اور یہ بھی مؤذن۔ میرے پاس ٹائم ہوتا نا تو میں تمہیں آسٹریلیا کی چوٹیوں سے افغانستان کی چوٹیوں تک بتاتا کہ اذان پوری 24 گھنٹے میں شروع ہے، ایک ایک جگہ اذان ہوتی ہے، جہاں اذانوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے پھر اگلے ملک میں، پھر اگلے ملک، یہ قطب شمالی سے قطب جنوبی تک 24 گھنٹے اذان جاری رہتی ہے۔ کسی میں کون سا نماز کا ٹائم، کسی میں کون سا۔ یہ اذان بلالی بھی ہے، اذان فاروقی بھی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام اعمال میں یہ مؤذن اضافہ کرتا رہتا ہے نیکیوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اعمال میں آپ نے حدیث نہیں سنی کہ کوئی بندہ اذان دے جہاں تک آواز جائے وہ نیکیوں کا گواہ ہو جاتا ہے؟ یہ خالی نیکیوں کا گواہ نہیں ہوتا، زمین کا وہ حصہ عمر کے ایمان کا گواہ ہو جاتا ہے، خالی نیکیوں کا گواہ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو یہ نیکیاں عمر فاروق کے کھاتے میں قیامت تک آتی رہیں گی۔ ایسے نہیں فرمایا گیا تھا آسمان کے ستارے کی تعداد کم ہے، عمر کی نیکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون۔ اللہ پاک نے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں فرمایا اے ایمان والو جب جمعہ کا دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آیت نمبر 30 اور 31 یہ بھی تفسیر مظہری سے۔ اس کے تحت بھی ایک واقعہ ہے، میں واقعہ سناؤں نا آپ دنگ ہو جاؤ، میں بڑی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اعتماد سے سنا رہا ہوں، یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، تفسیر پڑھ رہا ہوں اللہ کے قرآن کی،
اور آپ صبح جائیں اور تفسیر مزری سورۃ تحریم آیت نمبر 4 آیت نمبر 5 ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں. ابن کثیر اٹھائیں آپ کی مرضی, مستدرک کی حاشیہ اٹھائیں آپ کی مرضی, تفسیر مزری اٹھائیں آپ کی مرضی, باقی تفسیریں اٹھائیں آپ کی مرضی. وہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک راز بتایا. حضور نے وہ راز اپنی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما, عمر فاروق کی بیٹی جو تھی, حضور پاک کی بیوی تھی, ان کو بتا دیا اور ساتھ کہا میری بیوی یہ راز کسی پہ ظاہر نہ ہو. وہ راز کیا تھا؟ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مزری میں لکھا ہے, صحیح سند کے ساتھ لکھا ہے, کھری اور کھوٹی سند کے ساتھ لکھا ہے. حضور نے فرمایا حفصہ مجھے اللہ نے بشارت دی ہے جب میں دنیا سے جاؤں گا میرے بعد ابو بکر آئیں گے خلافت پر, ابو بکر کے بعد تیرا باپ عمر آئے. یہ لفظ موجود ہے. میں صدائے بصیرہ بات نہیں کر رہا, میرے پاؤں ریت کے ذروں پہ نہیں, بہت پہاڑ سے وزنی چٹان پہ ہے. میں اس پر دلیل کی دنیا میں خلافت صدیق پر دلائل کے انبار لگا سکتا ہوں. یہ واقعہ اللہ کے قرآن کی تفسیر سے ثابت ہے, یہ عام بات نہیں کرتا. حضور نے بتا دیا اور آگے دیکھو نا, معاملہ نکلنا تھا, حضرت حفصہ سے رہا نہ گیا, جو کچھ بھی ہو رہا نہ گیا. حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا میری بہن تجھے پتہ ہے تیرے والد کے بعد میرا والد حکمران بنے گا, یہ کسی کو نہ بتانا, کسی کو نہ بتانا. حاضر کملی کا آلو ہے جی بہن کو آکے کو کہیں کو نہ ڈسے, سب کوئی بتا دے گا. حضرت اماں حفصہ نے کیا دیا خوشی خوشی میں, یار خدائی راز کائنات میں ایک بندے کو پتہ ہے جس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بندوں کے امام الانبیاء. اس کے بعد دوسری تو حضرت حفصہ ہے نا, رتبہ تو کتنا بڑا ملا, لیکن ہضم نہیں کر پائی اس بات کو, بتا دیا. حضرت عائشہ نے جو سنا تو ان کو تو حضور پاک نے منع فرمایا تھا اور یہ کہہ بیٹھی, انہیں تو حضور نے تو منع نہیں کیا تھا, انہوں نے بھی کہہ دینا ہے. بات نکلتی گئی اور حضور کے کان تک پہنچ گئی کہ بھئی یوں ہوا ہے, یوں ہوا ہے. یہ معاملہ حضور کے پاک کان مبارک تک آ گیا اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو جگہ دی ہے. وہ آیات مبارکہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. حضور نے بلایا حضرت حفصہ کو, کہا ادھر آؤ. وہ آئی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. قرآن کریم کی یہ آیت اتری. اب ذرا ترجمہ سے بات فرمائیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور یاد کرو جب نبی علیہ السلام نے اپنی کسی بیوی سے راز کے طور پہ ایک بات کہی تھی, پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی تو اللہ نے یہی بات نبی پر ظاہر کر دی. اللہ نے بتا دیا راز آؤٹ ہو چکا, اللہ نے ظاہر کر دی تو اس نے اس کا کچھ حصہ جتایا اور کچھ کو ٹال گئے. پھر انہوں نے اپنی بیوی کو وہ بات جتائی, کہا حفصہ تو نے کیوں بتایا آگے. حفصہ کہنے لگی من انبا کا حاضا, یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتا دیا, آپ کو کس نے بتا دیا. حضور پاک نے فرمایا مجھے اس نے بتائی ہے یہ بات جو بڑے علم والا ہے, بہت باخبر ہے. حضرت حفصہ نے کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی, معافی مانگ, آپ اللہ سے معافی مانگ. لیکن اتنے میں بات ان کے والد حضرت عمر تک پہنچ گئی تھی. بات ابھی معافی کا لفظ حضور کے منہ سے جوابی معافی نہیں نکلا, حضرت عمر تک یہ بات پہنچ گئی تھی. حضرت عمر تو دوڑے آئے اپنے گھر سے, آئے اور فوراً حضرت حفصہ کو یوں پکڑا گردن سے, بیٹی ہے یہ باپ ہے پکڑ سکتے ہیں ام المومنین اپنی جگہ لیکن وہ والد ہے, یوں پکڑا اور کہا اللہ اکبر, میں نے اسی لیے شادی کرا کر حضور پاک کے پاس بھیجا تھا کہ تو حضور کی وفادار بن, غمخوار بن, اور تو یہاں رسول اللہ کا راز آگے بتا رہی ہے کیوں. عمر کا یہ لفظ بجلی بن کے کڑکا حضرت حفصہ پہ جو غلطی مان چکی تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو عمر کا غصہ ختم, کہ عمر چھوڑ دو, چھوٹ گیا معاملہ. اور پھر عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق آئے اور حضرت عائشہ کے پاس گئے, تو نے بھی آگے بات نہیں کی, ادھر بھی بات, حضور نے چھڑوا لی. اب یہ دو سسر اور دو ان کی بیویاں حضور پاک علیہ السلام کی, ان کی بیٹیاں یہ گھر میں بیٹھے ہیں. کل کتنے بندے ہیں؟ 5 ہیں. ابوبکر عمر ہے, حضرت عائشہ اور حفصہ ہیں, اور 5ویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی 5 تن پاک ہے, ایسے نہیں ہے.
انہیں جو کوئی پلیت ہے نعوذ باللہ، یہ بھی بیٹھے. اب بات چل رہی ہے اور یہ دونوں کہہ رہے ہیں اگر تم نے کچھ اوپر نیچے کیا حضور کو اللہ اور بیویاں دے دے گا، معافی مانگو. اور وہ کہہ رہی ہیں ہم نے معافی مانگی. اور یہ آیت اتر آئی ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم، معافی مانگ لو ورنہ تو دل ٹیڑے ہو جائیں گے. کہا جی ہماری معافی ہے. آگے لفظ عمر نے بولا. عمر نے کہا جی معافی نہیں مانگو گے نا، اپنی غلطی کی یاد رکھنا میں بھی ہوں، ابو بکر بھی ہے، جبرائیل بھی ہے، اللہ بھی ہے، ہم حضور کی تائیدی کافی ہیں. وہی لفظ قرآن اترا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ ان کے دوست ہیں. وَجِبْرِيلُ، جبرائیل بھی دوست ہیں. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نیک مومن ابو بکر عمر بھی دوست ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، ان کے بعد فرشتے بھی انہی کے دوست ہیں. یاد اتری، یہ بھی عمر فاروق کی خواہش ہے. اور پھر جو اگلا جملہ فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح بات کرتی ہو. اب ایک معاملہ جو ہے اگلا وہ ذرا توجہ رکھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بیویاں آئیں اور کہا یا رسول اللہ کچھ خرچہ تھوڑا زیادہ دے دیں، خرچہ کچھ زیادہ دے دیں، خرچہ کچھ زیادہ دے دیں، خرچہ کم ہو جاتا ہے. اپنے لیے نہیں مانگ رہی تھی. یاد رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. تو بیوی کو خاوند کی فکر ہوتی ہے، یہ منی پاکٹ اپنی جیب کا نہیں مانگا جا رہا تھا خرچ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ حضور کی ذات پہ خرچ کے لیے کچھ خرچہ بڑھانے کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے بات مانگ لی. یہ بات رسول اللہ کو بھی ناپسند ہوئی، اللہ کو بھی ناپسند. دنیا مانگتی ہوں. میں نے کہا نا صحابی سے غلطی ہو جائے تو دین کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتا ہے تاکہ آگے لوگ سیکھ جائیں، اور قبر کے عذاب اس سے محفوظ ہو جاتا ہے کہ اس غلطی کو یہاں معاف کر دیا، قبر کی چھٹی ہو گئی عذاب سے. حضور علیہ السلام پہ آیت اتری یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. کہا آ جاؤ، جو مال مانگو گی دے دوں گا اور پھر اس کے بعد آزاد بھی کر دوں گا. یہ لفظ ازواج مطہرات پہ بجلی بن کر گیا. اچھا دل میں اگلی بات آئی کہ اگر معافی مانگے تو فوراً آیت اتری ہاں اگر معافی مانگو گی تو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کے پاس آؤ گی، دنیا چھوڑ دو گی تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تم سے بڑی نیک دنیا میں کوئی نہیں ہوگی اور اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے.